بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب روح رواں جہاں ہے تو، آفتاب روح رواں جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکاں ہے تو۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور اسی کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں۔ اس مقصد جو عتیق صاحب نے جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہسٹری میں جو ہے فرسٹ ٹائم عتیق صاحب کے جو ہے سر جو ہے وہ سہرا جاتا ہے، جنہوں نے اس کاز کو جو ہے نوبل کاز کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تک جو ہے اویئرنیس پہنچانے کے لیے کام جو ہے اپنے جو ہے وہ کندھوں پہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں بلا تاخیر جو ہے اس میں جو ہے تلاوت قرآن پاک کے لیے جو ہے قاری افتخار الدین صاحب کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو ہے اس بابرکت جو ہے محفل کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ قاری افتخار الدین صاحب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم
الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق خالقنا البارئنا الجبار الرزاق القهار العلي العظيم الفاتحة قاری افتخار الدین صاحب نے جو ہے اس محفل میں جو ہے ایک رکعت جو ہے وہ طاری کر دیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس محفل کا جو ہے آغاز خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جس میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ شامل نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے ہم شامل ساتھ کرتے ہیں تو ہم اس کے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے لیے بغیر جو ہے اس محفل کا، اس نشست کا اور اس جو ہے انداز میں جو ہے ہم پہل نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اس میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے، نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے نعت پاک کے لیے جو ہے وہ دعوت دوں گا سحر انصاری کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہیں الفاظ کے ذریعے جو ہے ہدیہ جو ہے وہ پیش کریں۔ سحر انصاری۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی
नसीम आए, सबा आए, बाहर आए, जो लम्हे थे सकूं के सब मदीने में गुजार आए। सहर अंसारी साहिबा ने बहुत खूबसूरत जो है कलाम पेश किया, और मैं अतीक साहब के मुतालिक चंद जो हैं अल्फाज जो हैं अदा करना चाहता हूँ। हम जो हैं अतीक साहब के जो हैं वो स्टूडेंट भी रहे हैं, ठीक है, और जब अतीक साहब ने इस सीट के ऊपर, लाइब्रेरी सीट के ऊपर हमसे जो है वो मशवरा किया, तो हम जितने एसोसिएट थे सब ने उनको कहा कि सर आप सीनियर हैं तो आपके काबिल ये सीट नहीं है, ये नशिस्त आपके लिए नहीं है, आपको जो है वो बड़ी सीट पे आना चाहिए। अतीक साहब ने हमें जो है वो जिस तरह सर अतीक साहब जो है वो करते हैं, अब तो सर फिर हंस लेते हैं, नहीं तो जब हम थे तो सर कहते थे कि अकील जो है हंसता बहुत है। तो अतीक साहब ने जो है वो कहा कि मैं आपको ये सीट जो है बताऊंगा कि यही सीट सबसे अहम सीट है, यही नशिस्त सबसे अहम है, लेकिन आज तक जितने भी जो हैं वो नुमाइंदे आए हैं उन्होंने इस सीट का जो है इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं किया, और बार को जो है ये कहने में जो है वो हक बजानिब जो है अतीक साहब इस टाइम हैं कि उन्होंने वाकई ही जो है वो बता दिया है, और हमारी जितनी तवक्कुआत थी या हम जिस तरह समझते थे कि ये सीट जो है वो अतीक साहब के काबिल नहीं है, अब वही बार के मेंबरान, बार के लोग, बार के जो है वो ओहदेदारान कहते हैं कि वाकई अतीक साहब ने सबको जो है वो बता दिया है कि यही सीट जो है सबसे अहम है नौजवान वकला के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सर अतीक साहब के लिए जो इतनी काविश कर रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए एक दफ़ा जो है वो क्लैपिंग कर दी जाए। और मज़ीद तखीर किए बगैर मैं हमारे आज के जो स्पीकर हैं करामत अली साहब नकवी साहब जो हैं उनको जो है मैं दावत देता हूँ कि वो जो है इस अहम मौजू के ऊपर जो है अपने ख्यालात का जो है वो इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम तो सना के बाद ये सबसे पहले तो मैं वाकई अपने भाई अतीक साहब और दीगर जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं लाहौर बार एसोसिएशन, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा साल जो है इतनी जान फशानी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ गुजारा, और नए आने वाले और यंग नौजवान जो हैं उनको कोशिश की कि उनकी जो सही सलाहियतें हैं, उनको स्किल्स को उजागर किया जा सके। तो वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ हमारे दोस्तों को यकीनन मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि पढ़ाई के बगैर इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें किताब का दामन जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपकी 100 ईयर्स प्रैक्टिस हो जाए। और एक जस्टिस हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के अजमत सईद साहब, एक दफ़ा एक सेशन में उन्होंने कहा कि लॉ को समझने के लिए वैसे ही एक ज़िंदगी नाकाफ़ी है। ये एक फ़िक्रा है, लेकिन ये काबिल गौर फ़िक्रा है। इसका मतलब इसको पढ़ने, इसके ऊपर रिसर्च की कितनी ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक जो है वो मुझे जो दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ के हवाले से। और कोई भी शख्स, कोई भी वकील एक काबिल वकील नहीं बन सकता जब तक उसको क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ का जो पैटर्न है, जो उसका तरीका है, वो उसके ऊपर उसकी स्किल जो है वो बेहतर ना हो। तो एग्जामिनेशन इन चीफ मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो प्रैक्टिकल नौयत की होंगी, क्योंकि वैसे तो आप किताबों को पढ़ सकते हैं, 132 आर्टिकल से लेकर आगे तक आप सारा वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो फिर एक प्रैक्टिकल करने वाले वकील में और थ्योरेटिकल स्टडी करने वाले वकील में यही फ़र्क होगा कि हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे कि प्रैक्टिकली हाउ एग्जामिनेशन इन चीफ इज़ रिकॉर्डेड एंड हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड हाउ क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बात सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो पार्टी किसी गवाह को पेश करना चाहे वो अपना पहले बयान कलमबंद कराती है। वो जो बयान है वो एक एविडेंस है, क्योंकि एविडेंस की डेफिनेशन जो है वो है इंक्लूड्स ओरल, डॉक्यूमेंट्री
اینڈ سائنٹیفک، یہ تیسری چیز اب ایڈ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنا بیان قلم بند کرائے گا اس پارٹی کی طرف سے وچ پارٹی ہیز کالڈ ہم ٹو اپیئر ان دا کورٹ ان آرڈر ٹو پروو ہز کیس، تو پروو کرنے کے یہی طریقے ہیں کہ ایک ایگزامینیشن چیف جو ہے وہ کروایا جائے. تو ایگزامینیشن چیف جو ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے گواہ کو جب آپ نے وٹنس باکس میں لے کے جانا ہے، چاہے آپ ڈیفینس وٹنس کو لے کے آ رہے ہیں، اگر آپ ڈیفینس وٹنس کو لے کے آ رہے ہیں تو اس کا ایگزامینیشن چیف جو ہے وہ یقیناً ملزم کا وکیل جو ہے وہ کروائے گا، اور اگر پراسیکیوشن کی طرف سے وٹنس آیا ہے تو یقیناً وہ ایگزامینیشن چیف پراسیکیوشن کی طرف سے آئے گا، پی ڈبلیو اور ڈی ڈبلیو کی ڈفرینس کے ساتھ. کھڑے ہو کے کریں. جی 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 بالکل ٹھیک، تھینک یو. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ کے پاس فرض کریں کوئی 324 کا کیس آ گیا، 302 کا کیس آ گیا، یا 489F کا کیس آ گیا، کوئی بھی کیس کسی بھی نوعیت کا آپ نے اب اپنی طرف سے ایگزامینیشن چیف کروانا ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یو مسٹ ماسٹر دی فیکٹس، ڈیٹیلز آف دا فیکٹس آف دی کیس. یو شوڈ بی کانفیڈنٹ انف ٹو ہیو اے گرپ اوور دی فیکٹس آف دا کیس. unless you have a grip upon the facts of the case, you cannot examine your witness properly. تو یہ آپ کا فرسٹ آف آل جو ہے اس ایگزامینیشن چیف کرانے کے لیے یا کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہیں کہ فیکٹس آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے ان کے اوپر، اور ان کو زبانی یاد ہونا چاہیے، ایون ڈیٹس تک یاد ہونی چاہیے. اور پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پراسیکیوشن کی طرف سے گواہ پیش کرنا ہے، تو آپ کے پاس 173 CRPC کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو پولیس والوں نے سبمٹ کی ہوتی ہے. اس کے اندر لسٹ آف وٹنسز دی ہوتی ہے آلریڈی، اور وہ جو لسٹ آف وٹنسز ہے آپ کو چاہیے اس لسٹ آف وٹنسز کو اپنے رجسٹر میں لکھیں، اور لکھیں کہ یہ گواہ جو ہیں ABCD یہ آئی وٹنسز ہیں. ایک بات. دوسرا، وہ ان کو ایک کرونولوجیکل فارم میں لکھیں. یہ نہیں کہ A چشمدید گواہ ہے اس کو آپ نے نمبر 1 پہ لکھ دیا ہے، اور B چشمدید گواہ ہے اس کو آپ نے 10 نمبر پہ لکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ آئی وٹنسز کے ایک سیٹ کو اکٹھا لکھیں گے 1 2 3 4. فرض کریں آپ کے پاس انجرڈ وٹنسز ہیں، ان کا بھی ایک آپ سیٹ لکھیں گے. فرض کریں آپ کے پاس ریکوری وٹنسز ہیں، ان کا بھی ایک آپ سیٹ بنائیں گے. فرض کریں آپ کے پاس اگر وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کا کیس نہیں ہے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس کا کیس ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے لاسٹ سین ایویڈنس کو کون کون گواہان فارمولیٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو کون کون سے گواہان فارمولیٹ کر رہے ہیں، ڈائنگ ڈکلریشن کو کون کون سے گواہان فارمولیٹ کر رہے ہیں. اگر ان نون بندے کے خلاف FIR ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے وٹنسز ہیں جنہوں نے اکرنس دیکھا اور یہ کلیم کیا کہ ہم شناخت پریڈ میں یا whenever the accused is produced before him or them, they would be he or they would be in a position to identify the accused. تو وہ آپ کو اس کا بھی ایک سیٹ بنانا پڑے گا. پھر دیکھنا پڑے گا who from those had appeared in the test identification parade. اس طرح سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے وہ 173 کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گواہوں کی کیٹیگریز کو علیحدہ کر دینا ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. اور اس کو آپ جب لکھ لیں گے تو فرض کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اے آئی وٹنس ہے، وہ کمپلینٹ بھی ہے، وہ اس نے زبانی بیان دیا ہوا ہے یا درخواست دی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ دی لا ہیز بین سیٹ ان ٹو موشن. تو ساتھ ہی ساتھ وہ موٹیو کا گواہ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ناش شناخت کا بھی گواہ ہو سکتا ہے. موقع سے جو کرائم ایمٹیز لی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ تھانے دار نے اس کو بھی گواہ لکھ دیا ہو. اسی طرح موقع سے جو مٹی خون آلود لی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی گواہ انہوں نے لکھ دیا ہو. اب آپ نے جب ایک گواہ کو لکھنا ہے، فرض کریں 3 گواہ ہیں، 3 میں 2 گواہ ایسے ہیں جن کا سیٹ زیادہ بہتر بنتا ہے. مثلا اس کا آکولر اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کا بھی ہے کہ ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے یا ریکوریز کی ہیں، تو اس کو چوز کیجئے. میرا سب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آلویز چوز دا بیسٹ ایویڈنس. یہ بیسک پرنسپل ہے، آلویز چوز دی بیسٹ ایویڈنس، کیونکہ ود ہولڈنگ آف دی بیسٹ ایویڈنس وڈ ایڈورسلی افیکٹ اپان یور کیس، دی فیٹ آف یور کیس.
اس سے 129 جو قانون شہادت آرڈر ہے اس کا آرٹیکل ہے 129، اس کی کلاز جی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گواہ کو آپ پیش نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ if that witness had appeared in the courtroom, had been produced in the courtroom but has not been produced, meaning thereby had he appeared he would have not supported the prosecution case. تو اسی لیے اس کو ود ہولڈ کر دیا گیا ہے. تو adverse inference shall be drawn against the complainant of the case, against the prosecution if you are leading the prosecution evidence. اب اسی طرح جب بھی آپ گواہوں کو لیں سب سے پہلے اپنے آفس میں چیمبر میں ان کو پوچھیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی ایویڈنس کیا ہے، سیٹ کیا ہے. بڑے بڑے سینئر میں نے بھائیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے بھی سینئر، وہ کرتے کیا ہیں کہ ایک آکولر اکاؤنٹ کا فرض کریں وہ لکھوا رہے ہیں، گواہ لکھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مٹی خون لود والا اس کا پورشن تھا وہ چھوڑ دیا ہے، سپوز چھوڑ دیا ہے، اسکپ کر گیا گواہ. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا آئی وٹنس پیش کیا ہے، یہ دوسرا گواہ بھی آپ کو آئی وٹنس ہی پیش کرنا پڑے گا سیٹ کے مطابق. یہ نہیں کہ آئی وٹنس اور کمپلیننٹ پیش کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر کو پیش کر دیں اور اس کے بعد دوسرے آئی وٹنس کو پیش کر دیں، پھر تیسرا ریکوری وٹنس پیش کر دیں، چوتھا پھر آئی وٹنس پیش کر دیں. یہ کرونولوجیکل مینر نہیں ہوگا. اس لیے آلویز لیڈ دی ایگزامینیشن ان چیف ان اے کرونولوجیکل مینر step by step and each fact must be brought on the file of the prosecution case or the defense case whatsoever you are leading the case. اب یہ جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات تبھی مکمل ہو سکتی ہے کہ جب ہم گواہوں کی نوعیت کو سمجھتے ہوں، ان کے سیٹ بنائے ہوں، اور پھر ان گواہوں کو آپ نے فیکٹس جو ہیں ان کو زبانی ازبر یاد کروائے ہوں. اب یہ بڑی بنیادی چیز، اور یہ عام طور پہ سٹیپ بائی سٹیپ پہ کئی دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کچھ اسکپ کر گیا ہے تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ری ایگزامینیشن کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، وہ اپلیکیشن اسٹریٹ اوے خارج ہو جائے گی. اس لیے کہ وین دا وٹنس واز اسٹینڈنگ ان دی ڈاک ہی کیپٹ سائلنٹ، ہی ڈڈ ناٹ ٹیل دی اسپیسیفک اسٹوری، ہی withheld or left the specific portion of the examination chief, certainly he cannot be allowed to be re-examined on that particular portion of the examination chief because he had already left that portion. تو اس لیے اس کے اوپر کیئر اینڈ کاشن کا پرنسپل ہے کہ یو مسٹ ٹیک کیئر اینڈ کاشن کہ جب آپ ایگزامینیشن ان چیف کرائیں کوئی چیز رہ نہ جائے. اور فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم یہ کھڑے ہیں، ساتھ یہ گواہ کھڑا ہے اور گواہ اپنی سٹوری بیان کر رہا ہے، بیچ میں سے وہ کوئی چیز بھول رہا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پولائٹلی کوئی ایسا کویشچن کیا جائے کہ اس کی توجہ اس طرف آ جائے. یہ نہیں کہ اس کو آپ فرض کریں نیچے سے ہاتھ لگا دیتے ہیں، پاؤں لگا دیتے ہیں. ہی ول بیکم مور کنفیوزڈ ایز کمپیئر ٹو دی ارلیئر کنفیوزڈ. تو اس لیے وہ ساری بات بھول جائے گا. کراس ایگزامینیشن میں تو آپ اس طرح کا کوئی کوڈ رکھ سکتے ہیں. ہم ٹرائل لائر ہیں، ہم نے یہاں تک بھی کوڈ میں رکھا ہوا تھا. یہ آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں کہ فرض کریں میں نے اپنے سامنے پینسل ایسے رکھی ہوئی ہے تو وٹنس سمجھے گا کہ ہاں میں جواب دینا ہے. فرض کریں میں نے ایسے رکھی ہوئی ہے تو وٹنس کہے گا نو. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ دیز آر دا ٹیکٹکس ٹو گائڈ دی وٹنس وچ یو آر لیڈنگ. اگرچہ یہ لا ڈز ناٹ پرمٹ، بٹ یہ ایک پریکٹیکل آسپیکٹ ہے جو ہم روز کرتے ہیں. تو یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بجائے کہ اس کو کوئی جیسچر دیں، اس کو یا اپنے اپوزٹ کونسل کے ساتھ آپ بحث و تکرار شروع کر دیں، یا آپ اپنے گواہ یا مخالف گواہ کے ساتھ آپ آرگومنٹ شروع کر دیں. اچھی وکالت جو ہے اس میں قطن کراس ٹاک نہیں ہے، اس میں اپنی اپنی ٹرن ہے، اور اپنی اپنی ٹرن پہ یو ہیو ٹو پلے یور کیس، یو ہیو ٹو ڈو یور کیس اکارڈنگ ٹو یور ٹرن. تو جب آپ وٹنس باکس میں ایگزامینیشن چیف پیش کریں گے تو اس میں یہی طریقہ ہوگا کہ سیٹ کے حساب سے، کرونولوجیکل اعتبار سے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام وٹنسز آپ پیش کریں گے. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کس گواہ کو آپ نے ترک کرنا ہے، کس گواہ کو آپ نے پیش نہیں کرنا. سپوز آپ انجرڈ پی ڈبلیو کو پیش نہیں کرتے لیکن پورے گاؤں کو پیش کر دیتے ہیں، کنوکشن ول ناٹ بی پاسڈ بیکاز the witness who had sustained injuries had not appeared in the courtroom while narrating the facts, while giving the evidence. تو اب جس بندے کو چھری لگی ہے وہ انجرڈ پی ڈبلیو ہے، اس کو آپ نے پیش نہیں کیا،
اور سارا گاؤں آپ نے پیش کر دیا کہ جی اے کو بی نے چھری ماری تھی, بی کین نیور بی ہیلڈ ریسپانسبل انلیس اے اپیئرز ان دا کورٹ فیسز دا کراس ایگزامینیشن. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے ذہن میں رکھنی ہوں گی. آلویز چوز دا بیسٹ ایویڈنس, یہ ایک پرنسپل ہے. اور اس کے کچھ رولز ہیں, وہ رولز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ میں نے کچھ لکھے بھی ہیں آپ کو. میں اس کے رولز جو ہیں کچھ, کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر سارا 10 15 20 لیکچر بھی دیے جائیں تو وہ کم ہوں گے. تو یہ میں نے کچھ اپنے پریکٹیکل آسپیکٹ سے ایگزامینیشن چیف کے رولز جو ہیں وہ فارمولیٹ کیے تھے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گواہ کو پیش کرنے کا آبجیکٹ کیا ہے. واٹ از دی آبجیکٹ آف پروڈیوسنگ دیٹ وٹنس. یہ نہیں کہ وداؤٹ آبجیکٹ آپ گواہ کو پیش کر دیں, آبجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتا دی ہیں. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ یو وانٹ ٹو ہیئر فرام یور وٹنس, جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ہے کہ اپنے گواہ کو لیڈنگ کویسچن آپ نہیں کر سکتے وائل پروڈیوسنگ ہم ان دی ایگزامینیشن چیف. اب لیڈنگ کویسچن کیا ہے؟ لیڈنگ کویسچن یہ ہے کہ فرض کریں میں اس کو کہتا ہوں کہ اس وقت یہاں کلاس ہو رہی ہے, وہ کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا یس ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اس وقت ایک موٹر مکینک جو ہے ہمارے سامنے وہ موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا ہے, وہ کہے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا سوال جس کا جواب یس اور نو میں آئے گا ایگزامینیشن چیف میں نہیں پوچھا جا سکتا. اب گواہ کو پراسیکیوٹر جو ہے یا ڈیفینس کا وٹنس جو ہے وہ اپنے گواہ کو یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ پلیز ٹیل یور نیم. اب یہ لیڈنگ کویسچن نہیں ہے. اگر یہ کہے کہ آپ کا نام محمد اصغر ولد محمد شفیع ہے, وہ کہے گا یس, یہ کی ناٹ بی آسکڈ. لیکن جرا میں لیڈنگ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کا رینج کافی وسیع ہے. تو اب اس میں ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو اکثر ہوتی ہے جرا میں, کہ کوئی جرا میں ایسا سوال پوچھتے ہیں ہم جس کا جواب وہی آنا ہوتا ہے جو پہلے چیف میں اس نے کہہ دیا ہوا ہے. نیور آسک سچ کویسچن, کیونکہ جرا میں اگر آپ ایسا کویسچن پوچھ لیتے ہیں جو پہلے چیف میں آیا ہوا ہے, فرض کریں آپ اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ اے نے بی کو چھری ماری تھی, پیچھے سے ماری تھی, سامنے سے ماری تھی. اب یہ باتیں تو آلریڈی ایگزامینیشن چیف میں آ گئی ہوئی ہیں, تو آپ جرا میں کیوں اس کے منہ میں لے کے آئیں؟ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا ایگزامینیشن جو آپ کے خلاف ایڈورس ایگزامینیشن چیف ہے وہ پروو ہو جائے گا. اس لیے جرا کا آرٹ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ویری مچ امپورٹنٹ آرٹ. تو ابھی تو ایگزامینیشن چیف کے رولز, تو اس لیے یہ ایک کچھ تو یہ رولز آپ لکھ لیں بے شک جو میں بتا رہا ہوں. پھر فرض کریں کہ اگر گواہ کوئی بھول جاتا ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. پھر آلویز یوز سمپل لینگویج. گواہ کو کنفیوز نہیں کرنا کہ جی گواہ جو ہے اس کو آپ مشکل انگریزی بولیں یا اس کے ساتھ اردو مشکل بولیں, اس کو سمپل لینگویج میں. اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اپنے گواہ کو کورٹ کا جو ایٹماسفیئر ہے اس سے ضرور متعارف کروائیں. اس کا ایک طریقہ ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی جو اپنا نام تک نہیں بتا سکتی تھی, اور وہ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ جی غیر محرم جو ہے وہ میری آواز نہ سن لے. تو شی واز سو ریلیجیس دیٹ شی واز ناٹ ولنگ ٹو ٹیل ہر نیم اینڈ پرٹیکولرز. تو میں نے پھر اس کو علیحدہ میں بٹھایا, میں نے کہا میری بہن ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کا خاوند قتل ہوا ہے, اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو کچھ بتانا پڑے گا. اس طرح 1-2 میٹنگز تو اس کے ساتھ ایسے ہی چلی. اس کے بعد پھر اس کو میں نے یقیناً تیاری کروائی. اصل میں کبھی بھی کورٹ میں یہ نہ کہیں, یا آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ میں اکثر ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ سر اسی گواواں نو نا یہ تیار نہیں کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو گیٹ یور وٹنسز پریپیئرڈ. اس کا مطلب آپ کا وٹنس جو ہے وہ آئی وٹنس نہیں ہے, اس کو آپ جھوٹ سکھانا چاہتے ہیں, اس کو آپ بتانا چاہتے ہیں. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یا آپ کوئی بہانہ اور لگا کے ڈیٹ لے سکتے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں جی گواواں نے تیاری نہیں کی تھی. گواہوں نے کیسی تیاری کرنی ہے؟ اف دے ہیڈ سین دا اکرنس, اف دے آر دی ڈائریکٹ ایویڈنس فارمنگ, تو پھر وائی دے نیڈ اینی پریپریشن. تو اس لیے نیور شوٹ سچ ریمارکس ان دا کورٹ روم. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو ساڑھے گواواں نے تیاری نہیں کی تھی سانو تاریخ دے دو. بھائی یہ نہیں ہے, دس از ناٹ فیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کورٹ جج لکھ لے فرض کریں کہ جی دا لرنڈ کونسل ہیز میڈ ریکویسٹ فار ایڈجرنمنٹ, ہاں جی, آسکنگ فار دی پریپریشن آف ہز وٹنسز in order to produce him in the witnesses in the courtroom on the next date of hearing, so the case is adjourned for the next date of hearing to come upon فلاں. تو آپ کا کیس کدھر کیا؟
یو ول لوز تک. وہ بس یہ غلط ہو گیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ یہ نیور ایک اچھا کراس ایگزامینر جو ہے وہ یا اچھا ٹرائل لائر جو ہے وہ کبھی بھی کورٹ کو یہ تاثر نہیں دیتا کہ اس نے کوئی تیاری کروانی ہے. وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ گوا تو آلریڈی ہی نوز ایوری تھنگ. ہی ہیز کم اپ ایز اے کلائنٹ ود ہم نوئنگ اباؤٹ آل دا فیکٹس آف دی کیس. ہم صرف اس کو اپنے چیمبر میں گائیڈ کر سکتے ہیں, اس کو لیگل لینگویج سمجھا جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کورٹ روم میں جائیں, پھر اس بی بی کو میں کورٹ روم میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ لے کر گیا. اس نے دیکھا جرا ہوتے ہوئے, چیف ہوتے ہوئے, کورٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے. اور ایک بندہ جو پہلی دفعہ کورٹ روم میں آ رہا ہے, اس سے پہلے اس نے کوئی ایویڈنس نہیں دی, اور اس سے پہلے کبھی وہ ایگزامینیشن چیف میں نہیں آیا, اس نے کبھی جرا فیس نہیں کی, تو وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ اس لیے پہلے اس کو کورٹ روم میں 1-2 دن پہلے لے جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی اس طرح سے میرا وکیل کرائے گا اور اس طرح سے اپوزٹ وکیل جو ہے کراس ایگزامینیشن کرے گا. اور پھر سب سے اہم بات, اپنے وٹنس کو یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اپنے جو اپوزنگ کونسل ہے ہمارا, اس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی. یو ہیو نو رائٹ ایٹ آل ٹو ڈسگریس دی اپوننٹ کونسل. Opponent counsel does not mean your enemy. He is performing his duty. Today I am standing here, tomorrow I may be standing there. تو اس لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے وٹنسز کو ہم نے بتانی ہوتی ہے. بلکہ کئی دفعہ تو ہم اب کورٹ روم سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں اپنا موبائل چھوڑ آؤ, اپنا موبائل بند کر دو, اپنا یہ بٹن بند کر دو. بڑی بیسک چیزیں ہیں یہ. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا یہ ایگزامینیشن چیف کراتے ہوئے. اب یہ اس سے وہ فیملیرائز ہو جائے گا وٹنس جو ہے کورٹ روم کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے ایگزامینیشن چیف, نریشن آف دی وٹنس, ٹیلنگ دی ہول ٹیل اباؤٹ ہز اکرنس, اباؤٹ دی اکرنس وچ ہی میٹ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اینڈ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ وٹ آرڈر شوڈ بی میڈ ان آرڈر ٹو پروڈیوس دی وٹنسز. کیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے پراسیکیوٹر نے یہ میننگ کمپلینٹ, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ بھی کس ترتیب سے گواہوں کو میں نے پیش کرنا ہے. اور یہ بعض اوقات میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں وکیل کہہ لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم آکولر اکاؤنٹ ہی شروع کر لیتے ہیں, یا بعض اوقات ہماری آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں جناب فارمل گواہوں کو پہلے ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے یہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہم جو ہے ایگزامینیشن چیف کرواتے ہیں. اور یہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہم کلیش کریں گے, جھگڑیں گے, تو پھر تو کسی ایک کیس میں بھی ہم ایویڈنس نہیں کرا سکیں گے. اس لیے ایگزامینیشن چیف کراتے وقت یہ چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گواہ کو آپ نے جب بتانا ہے. پھر اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس تاریخ کو ہوا تھا, کون کون تھے, کیسے ہوا تھا, بتاؤ آگے, پھر آگے کیا ہوا, پھر آگے کیا ہوا, کس نے کیا. اس طرح سے یو کین آسک دی کویسچنز وائل پروڈیوسنگ اے وٹنس, گیٹنگ ہم ریکارڈڈ ایز ایگزامینیشن چیف. تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ پریکٹس کرنے سے آئے گا. اب اس کے اوپر جرا کے اوپر آ جاتے ہیں. جرا جو ہے وہ اپوننٹ کونسل نے کرنی ہوتی ہے, کراس ایگزامینیشن. جی 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 وہ بھی میں بتاتا ہوں جی, بڑا اچھا کویشچن ہے. ہم نے یہی تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹیلز آف دی ایویڈنس کو اس کے اوپر ہم نے ماسٹر بننا ہے, وہ پتہ ہو فیکٹس کیا ہیں کیس کے, وہ پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کی بڑی دلچسپ کویشچن ہے کہ تتیمہ بیان ایسا آ گیا ہوتا ہے جو اس کی ایف آئی آر کو ختم کر رہا ہوتا ہے, اس کی ایف آئی آر کی سٹوری کی نگیشن میں ہوتا ہے. ایسا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سے آپ ریفیوز کر دیں, اس کو کبھی ایگزامینیشن چیف میں نہ لے کے آئیں. کیونکہ اگر وہ بھی آپ نے لکھوا دیا کہ جی ہاں میں بعد میں یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی یا میں نے یہ درخواست بھی دی تھی, تو وہ ایگزیبٹ اگر ہو گیا تو وہ تو آپ کی جو سٹوری آف دی ایف آئی آر ہے اس کو نگیٹ کر دے گا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو فردر ایکسپلینیشن سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آتا ہے, تو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر لا جو ڈیولپ ہوا ہے اس کو ایگزیبٹ نہیں کروایا جا سکتا, میرا جو ویو ہے. کیونکہ اس کے اوپر کچھ ججمنٹس ایسی بھی ہیں جن کے اوپر کہا ہے جو ایگزیبٹ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں 161 کا اسٹیٹمنٹ ایگزیبٹ ہو سکتا ہے, آنسر از نو. پراسیکیوشن نہیں کرا سکتی, ڈیفینس کرائے گا جب وہ کنفرنٹ کرائے گا. پراسیکیوٹر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے, اغوا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اپنا پھر پولیس کو بیان دیا تھا, اس میں یہ باتیں لکھوائی تھیں. وہ ویسے سمپلی کہہ سکتا ہے کہ میرا اسٹیٹمنٹ ہوا تھا,
لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے ساری سٹوری بتانے کے بعد 161 کے اسٹیٹمنٹ کو ایگزبٹ پی اے، ایگزبٹ پی بی، ایگزبٹ پی سی کی فارم میں آپ نہیں لکھوا سکتے. تو اب اس کے اوپر ایک لیگل پروپوزیشن بن جاتی ہے کہ تتیمہ بیان کے نیچے انگوٹھا لگا ہوتا ہے یا دستخط لگے ہوتے ہیں کمپلینر کے. تو 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو وداؤٹ سگنیچرز ہوتا ہے. اس کو پروٹیکشن دی ہے 162 نے، 161 کو 162 نے پروٹیکٹ کیا. تو اس کے اوپر سگنیچرز اور وٹنس کے تھم امپریشنز نہیں ہوتے. اگر ہوں تو ایسا 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے دیٹ ول بی ایکسکلوڈڈ فرام کنسیڈریشن. اب یہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آلویز بیئرز سگنیچرز تھم امپریشن. تو ہاؤ، اس کے اوپر ایک لیگل ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اس کے اوپر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگزبٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تب ایگزبٹ ہوگا جب وہ آپ کی ایف آئی آر کی سٹوری کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، اور ایگزبٹ اس لیے ہوگا کہ اس کے نیچے اس کے انگوٹھا یا دستخط موجود ہے. سیم ایز his thumb impression and signatures are available on the application on the basis of which FIR was lodged, or on the bottom, at the bottom of the statement which he got recorded to set the law into motion. جس میں اس نے اس کو ایگزانریٹ کر دیا تھا یا فلاں تاریخ کو ایسے ہوا تھا، مجھے انفارمیشن ہے، انسٹرکشنز ہیں، ایز پر انسٹرکشن. اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں. ایز پر انسٹرکشن سپلائڈ بائی دی کلائنٹ the accused petitioner has not been found connected with the crime. اس طرح سے آپ بات یہ نہیں کہہ سکتے جی زمینی فلانی دے وچ بندہ بے گناہ ہے. وہ کہیں گے اس کے اوپر کیس لا کہ یہ ایسے پرانے زمانوں میں پرچے ہوئے ہیں وکلا کے اوپر. انفارچونیٹلی وہ پرانا دور تھا کہ وہ انہوں نے ضمنی پیش کر دیا. تسی کتوں لیندی ہوئے 379 کے پرچے ہوئے تھے، وہ کمپلینر کے اوپر پرچے ہو گئے. تو پرانی ہسٹری ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ کیس ڈائری یو کانٹ ریفر 172 سیکشن سی آر پی سی یو مسٹ گو تھرو. اب اس طرح یہ ایگزامینیشن چیف ہو گیا. اب کراس ایگزامینیشن جو ہے یہ ایک بڑا دلچسپ آرٹ ہے. آپ کے سامنے کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پیرے بنا لینے ہیں. وائل اسٹارٹنگ یور کراس ایگزامینیشن پیراگراف آپ بنا لیں، اپنے ذہن میں بنا لیں یا اپنے سامنے وہ ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں. میں نے کبھی کراس ایگزامینیشن کو نہیں لکھا. تھاؤزنڈز مرڈر کیس کیے ہیں. آئی ہیو نیور روٹ ڈاؤن کراس ایگزامینیشن کے کیا کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. کبھی سوال جواب نہیں لکھے، کبھی کوشچنز نہیں لکھے. آپ کے ذہن میں ایک آبجیکٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کو خود مہارت حاصل کرنی ہے. لکھ کے جرا کے سوالوں کو ہم نہیں سیکھ سکتے. مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے آفٹر تھاٹ ہے، آفٹر کنسلٹیشن ڈیلیبریشنز کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور یہ اس وقت نہیں درج ہوئی جو درج کرنے کا ٹائم ایف آئی آر کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. یہ بعد میں درج ہوئی ہے. یہ اس کو اینٹی ڈیٹڈ یا اینٹی ٹائمڈ تحریر کر دیا گیا ہے. آپ اگر یہ اس کو اب فرض کریں کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں یہ بات صفحہ مثل کے اوپر لانے کے لیے، تو ایف آئی آر ود ان 30 منٹس ہو گئی ہوئی ہے. سپوز ایف آئی آر ود ان 45 منٹس درج ہو گئی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے تو پولیس اسٹیشن کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں سے تو ایف آئی آر اور آئی وٹنسز جہاں تھے وہاں سے ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو اس طرح سے اس اینگل پہ پھر کراس ایگزامینیشن کیجئے کہ آپ کے گھروں کے فاصلے کتنے ہیں، آپ کیا بھائی اکٹھے رہتے ہیں یا مختلف رہتے ہیں، آپ کا بزنس کدھر ہے، تاکہ وہ گواہ جو ہیں وہاں سے ادھر ادھر چلے جائیں. اور پرابیبلٹی، پورا قانون شہادت پرابیبلٹی کے اوپر گھومتا ہے. تو آپ نے پرابیبلٹی جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ امپرابیبل ہے یا پرابیبل ہے. سپوز ایک شخص کہتا ہے کہ میں جی صبح میں دوپہر کے 2 بجے یہاں سے ایئرپورٹ پہ جانا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی کار نکالی ہے تو آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں. وڈ یو بلیو؟ سرٹنلی ناٹ. کیونکہ اتنا ٹریفک کا ہجوم ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے دوپہر کے وقت آدھے گھنٹے میں. یو کانٹ ریچ فرام ہائی کورٹ، یو کانٹ ریچ ایئرپورٹ. تو اس لیے اب اس کو کراس ایگزامن کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو یہ کہہ دیں کہ جی کتنا فاصلہ ہے. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ فاصلہ کتنا ہے، راستے میں کتنی سڑکیں آپ نے ٹرن کی تھیں، اشارے بھی تھے. وہ اس طرح سے آپ اس ٹائم کو ہٹ کر دیں گے، بجائے کہ آپ ڈائریکٹ کویشچن کبھی بھی نہ پوچھیے. جرا میں کبھی بھی ڈائریکٹ کویشچن نہ پوچھیے، کبھی بھی فیٹل کویشچن نہ پوچھیے، اور ایسا سوال کبھی نہ پوچھیے جس کا جواب وہی آنا ہو جو آلریڈی چیف میں وہ لکھوا بیٹھا ہوا ہے. اس سے وہ مزید مضبوط ہوگا. اب کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے آپ کو جو اس کا ایگزامینیشن چیف ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے ذہن میں آپ کو بنانا چاہیے کہ یہ آئی وٹنس بھی ہے، یہ کرائم ایمٹیز کا ریکوری وٹنس بھی ہے، یہ مٹی خولود کا بھی وٹنس ہے، یہ بعد میں
دوران تفتیش فلاں جگہ پہ جا کے اس کے سامنے ایک ملزم نے اقرار جرم کیا تھا، یہ اس کا بھی وٹنس. اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے موٹو کا بھی ہے. اس کا مطلب 6 آسپیکٹ ہیں. یو مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ دیر آر 6 چیپٹرز ان آرڈر ٹو کنڈکٹ دی کراس ایگزامینیشن اپان دس PW. اپنے ذہن میں بنائیں کہ 6 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. تو پھر کسی ایک آسپیکٹ کو لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرض کریں آپ موٹو کے اوپر سوال کر رہے ہیں تو آپ اس کے درمیان میں عقل اور اکاؤنٹ کا کوئی کوشچن کر دیں. وہ آپ اس کو پیراگرافیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موٹو کو کیسے شیٹر کرنا ہے. اور میں نے جتنے بھی کیسز کیے ہیں موٹو میں بہت کم ایویڈنس ہوتی ہے. موٹو کی ایویڈنس بہت کم پولیس والے لے کے آتے ہیں. تو اس کے اوپر پہلے لا یہ تھا کہ ایون ایف دا موٹو از سیٹ اپ، موٹو از ناٹ سیٹ اپ، موٹو از فیبل، ویک، سیٹ اپ، ناٹ پرووڈ اور پرووڈ، اٹ ڈز ناٹ کریٹ اینی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس. بعد میں 2010 میں پھر قانون جو ہے اس نے انگڑائی لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اف دی موٹو از ناٹ پرووڈ ونس اٹ از سیٹ اپ اینڈ اٹ از ناٹ پرووڈ دین اٹ ول ری ایکٹ اگینسٹ دی پروسیکیوشن. اس کا انفرنس یہ ہوگا کہ یہ موٹو نہیں تھا، کوئی اور بات تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی. یہ اس کے اوپر پھر لا ڈیولپ ہوا. تو اس لیے کراس ایگزامینیشن میں آپ کو پیراگرافیکل ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ کراس ایگزامینیشن کریں ہر سوال کا کوئی نہ کوئی مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں پوچھی جا رہے ہو. اور لمبی کراس ایگزامینیشن جو ہے دیٹ از ناٹ ریکوائرمنٹ آف دی لا کہ جی بڑے 7 صفحے پوچھنے. جی یس، ڈبل ایچ. یہ اس کے اوپر موٹو جو ہے جہاں اینمٹی ہو وہاں کہتے ہیں جی ڈبل ایج ویپن ہے. فرض کریں وہ پریویس مرڈر بھی ہوا ہے، پریویس قتل بھی ہوئے ہیں، یا اینمٹی یا سول لٹیگیشن ہے. تو اس کے 2 مطلب نکلیں گے. ایک تو یہ مطلب ہوگا کہ اسی وجہ سے ہی مجھے فالسلی امپلیکیٹ کیا گیا. ایک تو یہ اس کا انفرنس ہوگا. دوسرا انفرنس یہ ہوگا کہ اس وجہ سے ہی انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا کیونکہ میرے بھائی کی ان کے خلاف، ملزم کے خلاف لٹیگیشن تھی. اب یہ موٹو کے 2 انٹرپریٹیشنز نکل رہی ہیں. اب آپ نے وائل کنڈکٹنگ کراس ایگزامینیشن یو ہیو ٹو سی کہ اگر عقل اور اکاؤنٹ شیٹرنگ ہے تو آپ موٹو کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے مجھے ملوث کیا گیا. موٹو ایڈمٹ کر لیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب دوسری پارٹی کے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، سول لٹیگیشن، کرمنل لٹیگیشن، پریویس FIRs موجود ہیں. اگر آپ ڈینائی کریں گے تو یو ول بی لائبل ٹو فیس دی پرجری. اس کے اوپر میرا اپنا کیس ہے جو میں نے شاید بتایا تھا کہ PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 527 527 خضر حیات ورسز دا اسٹیٹ. یہ میں نے ٹرائل کیا تھا. PLD 2019 سپریم کورٹ پیج ہے 527 خضر حیات ورسز دی اسٹیٹ. اس میں یہ ہوا تھا کہ میں آئی مائی سیلف واز دی ڈیفینس کونسل آن بہاف آف دی ایکیوزڈ. تو یہ بڑی سٹوری دلچسپ ہے. اگر آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں یو ول انڈرسٹینڈ. تو چونکہ میں نے خود کراس ایگزامن کیا ہوا ہے اور یہ میں اس لیے بتا بھی دیتا ہوں. اس میں آپ اس کی ٹرائل فائل کو اگر آپ لیں تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ خضر حیات جو ہے وہ آئی وٹنس ہے باٹھا والا. ناروال میں ایک گاؤں ہے، وہاں باٹھا والا گاؤں میں وہ کہتا ہے جی میں وہاں گیا ہوا تھا. اور الیاس جو اس کا جو محمد بوٹا جو اس کا بھائی ہے یا کوئی کزن ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے سٹاپ پہ جا رہا ہوں، باٹھا والا گاؤں کے سٹاپ پہ جا رہا ہوں. ساتھ میرے آصف مقتول ہے اور ساتھ میرا ایک دوسرا بیٹا وہ بھی ہے. اب وہاں وہ راستے میں کہتا ہے جی جب ہم راستے میں پہنچے تو ایک فائر جو ہے سجاد نے مارا جو میرے بیٹے آصف کی کمر پہ لگا. دوسرا فائر الیاس نے مارا وہ بھی میرے آصف بیٹے کے کمر پر لگا. اب میں نے جب پوسٹ مارٹم دیکھا تو کمر پہ اس طرح سے تھا کہ ایک فائر جو تھا وہ اپر پورشن میں تھا اور دوسرا بٹک کے قریب تھا. اب دونوں جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق تھا. اب دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کون سا ایٹریبیوٹ کیا ہے. دونوں میں سے کون سا ایٹریبیوٹ، دونوں بیک سے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ ایک اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا، ایک اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا. اب دونوں میں سے کون سا ہے، بٹک والا کس کو ہے اور اپر چیسٹ والا کس کا ہے، یہ ایمبیگوٹی تھی. تو اس ایمبیگوٹی کو کبھی بھی کلیریفائی نہ کریں ڈیورنگ دی کورس آف کراس ایگزامینیشن. کیوں کہ اب ایگزامینیشن چیف جب کرایا نا کمپلیننٹ کونسل نے تو انہوں نے خود ہی کیا کر دیا، انہوں نے کہہ دیا چونکہ جو الیاس تھا وہ فیس کر رہا تھا
اور سجاد عرف مٹھو فیس نہیں کر رہا تھا, ہی واز پی او, پروکلیمڈ offender. اب یہ الیاس کا کیس جو ہے سنگل ایکیوزڈ کا, دونوں میں سے ایک کا ٹرائل ہو رہا ہے. اس کو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بٹک والا اس کو ایٹریبیوٹ کریں گے یا یہ ایمبیگوٹی اگر رہی تو یہ بندہ تو لائف امپریزنمنٹ جائے گا, اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی. انہوں نے کیا کیا, ایگزامینیشن چیف میں ایک فکرہ ایڈ کر دیا کہ یہ جو اس نے فائر کیا الیاس نے, وہ اپر بیک چیسٹ پہ لگا. وہ جو فیٹل تھا نا, وہ بٹک والا فیٹل نہیں تھا, وہ فیٹل جو تھا اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا. اب میں نے ایز اے ڈیفینس لائر اس کو یقیناً کنفرنٹ کرانا تھا 154 کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, گواہوں کو 161 کے ساتھ, تو وہ کنفرنٹیشن کی زد میں آ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہوں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ جرا کرنا چاہیں تو اپنے گواہوں کے پریویس کریکٹر کو بھی ضرور سمجھیں, اپنے گواہوں کی لائف ہسٹری کو سمجھیں, اور لائک اے سائیکٹرسٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. اسٹاک وٹنس ہے, نیچرل وٹنس ہے, پھر ان نیچرل وٹنس ہے, چانس وٹنس ہے, اور پلانٹڈ وٹنس ہے, کنسلٹیشن سے آیا ہے, انیمیکل ہے, نان انیمیکل ہے, یہ ساری چیزیں, پیرٹ لائک ہے. یہ تمام قسمیں آپ کو گواہوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو یو مسٹ ڈسٹنگوش کہ یہ کس کیٹیگری کا گواہ ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, کرمنل ہے, جاہل ہے, بیوقوف ہے, یہ ساری چیزیں یو مسٹ انڈرسٹینڈ. اس کی پریویس ہسٹری کیا ہے, کہاں کہاں رہتا ہے, کاروبار کہاں کرتا ہے, اس سے پہلے کہاں کہاں رہا ہے, یہ ساری چیزیں یو مسٹ ٹریس کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, پتہ چلا کہ خضر یات واز ورکنگ ایز اے کانسٹیبل ایٹ وحدت کالونی پولیس اسٹیشن ان دی ڈیز آف اکرنس. تو اب میں نے اس کی فوٹو کاپی روزنامچے کی, یہ ساتھ ہی ضلع کچہری کے ساتھ ہی وہ ایس پی صاحب کا آفس ہے, وہاں سے وہ مل گئی روزنامچے, وہاں جاتے ہیں. اب جرا میں نے اس کو یہ نہیں کہا ڈائریکٹ اگر میں اس کو کہتا کہ آپ تو ادھر تھے اس دن ڈیوٹی پہ حاضر تھے تھانہ وحدت کالونی ایز اے کانسٹیبل, انہیں کہنا چاہیے نہیں. اب مجھے اس بات کو صفحہ مثل پہ لانے کے لیے یہ بہت بڑی بات میں بتانے لگا ہوں, ایک فاؤنڈیشن لے کرنی ہوگی. یو مسٹ لے فاؤنڈیشن, یعنی اس طرح کے پہلے 2 4 5 6 سوال آپ کو ضرور کرنے پڑیں گے کہ جب آپ وہ بات پٹ کریں تو اس کا انفرنس آپ کی فیور میں جا رہا ہو. یہ بڑی ٹیکنیکل بات, ڈائریکٹ پوچھیں گے وہ انکار کر دے گا. اس لیے میں نے اس کو پوچھا کہ آج کل آپ کہاں پولیس اسٹیشن میں ہو, کہتا ہے جی ادھر کوئی اچھرے میں پولیس اسٹیشن ہے. میں نے کہا کب سے ہو, فلاں تاریخ سے, اتنے سال. اس سے پہلے کدھر تھے, فلاں جگہ پہ تھا. میں نے کہا اس سے پہلے, کہتا وحدت کالونی میں. میں نے کہا جن دنوں یہ ہوا ان دنوں بھی آپ وحدت کالونی میں ہی تھے, کہتا جی بالکل ادھر ہی تھا. میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی کانسٹیبل ہے, کہتا بالکل. میں نے کہا جب عید ہو, شب برات ہو, محرم الحرام ہو, 23 مارچ ہو, 14 اگست ہو, اور عید الاضحیٰ ہو, یہ اس طرح کے جو اسپیشل دن ہوتے ہیں, یہ اسپیشل ڈیز کے اوپر آپ کی ڈیوٹی راؤنڈ دا کلاک ہوتی ہے, اسپیشل ڈیوٹی ہوتی ہے, یہ جرنل ہوتی ہے. کہتا نہیں جی اسپیشل ہوتی ہے, سنڈے چھٹی نہیں ملتی. میں ٹھیک. اب وہ جس دن رات قتل ہوا تھا نا, اس سے اگلا دن عید الفطر کا تھا. دس واز دا کور پوائنٹ آف کراس ایگزامینیشن. اگر اس کو میں ڈائریکٹ پوچھتا کہ بھئی اس دن تو عید الفطر تھی, آپ چھٹی پہ اپنے بچوں کے پاس تھے, تو کبھی بھی نہیں مانتا. پھر اب میں نے پوچھا کہ آپ کے بیوی بچے شادی شدہ ہو, کہتا ہے جی بالکل شادی شدہ ہوں. میں نے کہا وحدت, اچھا یہ جو آپ کی رہائش ہے پرسنل فیملی بچے وہ کہاں رہتے ہیں, کہتا جی شیخو پورہ میں ایک 5 گرائیاں گاؤں ہے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا وہ وحدت کالونی سے 5 گرائیاں کتنی دور ہے, وہ کہتا ہے جی وہ 35-36 کلومیٹر دور ہے, شیخو پورے کے اندر ہی ہے, ساتھ ہی ہے. تو میں نے کہا یہ جو باٹھا والا ہے وہاں آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, کہتا جی بالکل نہیں. یہ ساری چیزیں میں نے تھریش کی ہوئی تھیں, ایویں نہیں پوچھ رہا, اس کی واقعہ نہیں تھی. پھر اسی طرح میں نے پوچھا کہ آپ کے بیوی بچے ادھر ہی رہتے ہیں 5 گرائیاں میں, جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر ادھر ہی بچوں کے پاس, بالکل ایسے ہی. اب نیچرل ہے کہ عید والے دن اگر وہ چھٹی کرے گا تو یا تو اپنی بہن کو عید دینے جائے گا یا اپنے بھائی کو ملنے جائے گا. اس گاؤں میں باٹھا والے میں نہ اس کی بہن ہے, نہ اس کا بھائی ہے, نہ اس کا چچا ہے, نہ اس کا ماموں ہے. وہ سارے یہ جواب دے رہا ہے, کہتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے. اب میں نے کہا کہ بھئی یہ جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں وہ صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے ڈیوٹی اور 3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. آپ پولیس میں ملازم ہو, آپ کو بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ 8 بجے شروع ہوتی ہے ڈیوٹی, 3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. کہتا ہے جی نہیں, وہاں تو رات کو بھی 12 بجے 1 بجے کسی وقت بھی ایٹ اینی ٹائم کین بی کالڈ, اور ہم ہر وقت
ایٹ کال ہوتے ہیں. میں نے کہا اس دن ایس ایچ او صاحب کون تھے؟ جی نام یاد نہیں. میں نے کہا اس دن آپ نے کوئی جو درخواست دی تھی چھٹی لینے کے لیے، اب میں اس کو ڈائریکٹ پوچھتا اگر کہ وہ آپ نے اس دن چھٹی لی تھی، انہوں نے کہا جی بالکل لی تھی. میں نے اس کو یہ نہیں پوچھا، میں نے کہا اس دن آپ نے جو چھٹی لی تھی اس چھٹی کی درخواست کو، اس کی فوٹو کاپی کو یا اس آرڈر کو تفتیشی کے سامنے دوران تفتیش پیش کیا ہے؟ وہ کہتا جی بالکل نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا نا، بجائے کہ میں اس کو کہتا کہ بھئی یہ تو آپ ادھر حاضر ڈیوٹی پہ تھے. اب ایک طریقے سے اپنا جو مدعا ہے، اپنا جو آبجیکٹ ہے، وہ اپنے آبجیکٹ کو ذہن میں رکھ کے اس کو ایسے کوشچنز کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ فاؤنڈیشن لے ہو کہ وہ فاؤنڈیشن کو جب کوئی پڑھے تو کہے کہ یہ سجیشن جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ آن دی ڈے آف occurrence you were not present at the crime scene, you had not witnessed the occurrence. It is incorrect to suggest that you were present at Wahdat Colony police station in order to perform your official duties. It is incorrect to suggest that this fact was incorporated in the Roznamcha. It is incorrect. I did not produce this fact to the IO in order to conceal the particular evidence. یہ ساری چیزیں آ گئیں. اب جب یہ جرا ہوئی، میں نے بحث کی، وہاں ہمارے سیشن جج صاحب تھے زوار احمد شیخ صاحب، انہوں نے الیاس کو ڈیتھ پنشمنٹ دی، کیپٹل پنشمنٹ. انہوں نے لکھا کہ یہ ایک گواہ کو اگر ہم ایکسکلوڈ بھی کر دیں تو پھر بھی یہ جرم ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہی از رسپانسبل. وہ پھر ہائی کورٹ آ گئے. ہائی کورٹ لگا کیس ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس منظور احمد ملک صاحب اور ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب، ان کے پاس بھی آئی مائی سیلف اپیئرڈ. تو میں نے کہا یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے، دس کریٹس میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس، ڈیتھ از آلٹرڈ انٹو. میں اس میں چلا گیا لائف امپریزنمنٹ کے خلاف. اپنا آصف سید خان کھوسا صاحب کو بتائی یہی بات. اب ہر بندے کی اپریسیشن آف ایویڈنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں. ہر بندے کے نزدیک فردر انکوائری کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہی کیس میرے سامنے پیش کریں، میں کہوں گا فردر انکوائری میں فال کرتا ہے. وہی کیس عتیق صاحب کے سامنے پیش کریں، یہ کہیں گے جی نہیں یہ فردر انکوائری میں فال نہیں کرتا. اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. کرمنل لاء میں کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. کرمنل لاء میں کوئی بھی ایک ججمنٹ کسی دوسرے کیس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہو سکتی. صرف پرنسپلز ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اجرا کر سکتے ہیں. تو اب وہاں جب بات کی گئی تو انہوں نے نہ صرف محمد الیاس کو بری کیا بلکہ سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے خضر یاد کو پرجری میں چارج کر دیا. تو دس از دی کیس. اور اسی کیس میں انہوں نے ایک پرنسپل جو تھا یو کے، فرانس، جرمنی میں جو اپلیکیبل ہے، فالسز ان یونو، فالسز ان اومنی بس، کہ اف سم ون از فالس ان ون تھنگ ہی شیل بی کنسیڈرڈ فالس ان ایوری تھنگ، تو اس کی ٹوٹل ایویڈنس شیل بی ایکسکلوڈیڈ فرام کنسیڈریشن. تو اس لیے وہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں، یہ ویسے میں اس ججمنٹ سے پرجری کی حد تک تو میں ایگری ہوں. بعد میں میری ملاقات بھی ہوئی اس لارڈشپ مسٹر جسٹس آصف سید خان کھوسا صاحب سے، بیکاز آئی ہیپن ٹو بی جونیئر ٹو ہیم وین آئی اسٹارٹڈ پریکٹس. تو بڑی وہ پیار اور عزت کرتے تھے اسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل اسلامک پرنسپل ہے. میں نے کہا جی بالکل درست ہے کہ اسلامک پرنسپل ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اسلامک نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں ایک بندہ قتل کرتا ہے، 13 بندوں کو ایف آئی آر میں لکھواتے ہیں. اس طرح سے تو 149 اور 148 کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور سفٹنگ دی گرین فرام چیف کا پرنسپل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ کرائم اس وقت بڑھتا ہے جب پنشمنٹس نہیں ہوتی، اور پھر جب پنشمنٹ بھی شک کم ہو یا زیادہ، پنشمنٹ کم ہو یا زیادہ، سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہوگی، کرائم رک جائے گا. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسا نیورمبرگ ٹرائل میں انہوں نے کہا تھا جرمن میں، جب جو ہٹلر کے خلاف کورٹس بنی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا گلٹی پرسن شوڈ ناٹ گو انپنشڈ. تو سیم پرنسپل شوڈ بی ایپلیکیبل ہیئر ان پاکستان وائل سفٹنگ دی گرین فرام چیف، دیٹ گلٹی پرسن شوڈ ناٹ گو، مسٹ ناٹ گو انپنشڈ، ہی مسٹ بی پنشڈ. اگر گلٹی پرسن، وہ یہ عدالتیں کہتی تھیں کہ خود دونوں پارٹیز نے جھوٹ بولا ہوا ہے. سید علی بپاری ورسز دا اسٹیٹ کیس ہے، اس کے اوپر پی ایل ڈی 1952 سپریم کورٹ، اس میں انہوں نے کہا ہے سید علی بپاری کیس میں 1952، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وین بوتھ دا پارٹیز ہیو کم اپ ود فالس ورشنز ود فالس ایویڈنس دین اٹ از دی پرائم ڈیوٹی آف دی کورٹ ٹو ٹریس دی ٹروتھ. نیچے جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا تھا، بھائی کو کسی نے چھریاں مار دی ہوئی تھی اور وہ گرا ہوا تھا. میں نے اس کو اٹھایا
تانگے میں ڈالنے لگا لیکن وہ مر گیا. اب یہ اس کی ایویڈنس ہے. اب اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں ان میں اکویٹل اگر اسٹیٹ اوے کر دی جائے 265K کے تحت تو کورٹس کوڈ، بلکہ کورٹس تو کاغذنس لینے سے بھی انکار کر سکتی ہیں 193 کے تحت. اس وقت کمٹمنٹ پروسیڈنگز تھیں، وہ میجسٹریٹ بھی وہ ریفیوز کر سکتا تھا جب کا یہ کیس ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا چلیں یار یونٹ زیادہ ملتے ہیں اگر وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو، اگر ویسے انیشیل سٹیج پہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو ذرا یونٹ کم ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اپنے وکیل صاحب کو بلاؤ. وہ گئے، انہوں نے کہا جی وکیل صاحب آ گئے، وکیل صاحب کو انگیج کر لیا. اب سوال پوچھتے پوچھتے نا وکیل صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ وہ جڑا بھرا تہاڈا شور کر رہا سی نا، وہ کی شور کر رہا سی؟ وہ جڑا سی نا کمپلیننٹ، اس نے کہا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جڑا وٹنس باکس سے کھلوتا ہے نا چھریاں مار کے نس گیا. اب دیکھیے اس کا نام جو ہے چیف میں نہیں تھا. His name was not mentioned in the examination chief. His role was not mentioned in the examination chief. The attention has been drawn, the PW's attention has been drawn towards the statement, portion of the statement which he has skipped. Why do you want to ask such a question which will implicate your accused? اس طرح سے اس طرح کا کوشچن کبھی نہ کریں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پنشمنٹ دی. The death was upheld by the Supreme Court. انہوں نے کہا this is the trouble which has been invited by the defense himself. He has been proved guilty, so death awarded. اس لیے کراس ایگزامینیشن از این آرٹ. اس کے اوپر دو کیس آپ کو میں بتاتا ہوں. ہم بہت زیادہ اس کو کوٹ کرتے تھے کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے. ایک ہے PLD 2007 سپریم کورٹ صفحہ 249. اس میں یہ پرنسپل لیڈ آن ہوا تھا کہ اگر ایگزامینیشن چیف میں سے if any portion of the statement remains unshattered, uncross-examined, unrebutted by the defense, it shall be deemed to be an admitted fact by the defense. And there is no need to prove the admitted fact. Conviction will be passed. تو یہ ہوتا تھا کہ کسی پورشن کو جرا نہیں کی تو ہم کہتے تھے کہ جی نو دس پورشن ول بی یوزڈ اگینسٹ دی اکیوزڈ. لیکن اب لیٹسٹ ججمنٹ اس کے اوپر آئی آسیہ بی بی والی جو ہے وہ ہے 2018 SCMR 149 آسیہ بی بی جس میں وہ کرسچن لیڈی واز ایکویٹڈ. اس میں انہوں نے کہا کہ دس پرنسپل دا پرنسپل دیٹ دا فیکٹ وچ ریمینز ان کراس ایگزامنڈ unshattered unrebutted shall be deemed to be an admitted fact shall be considered to be a principle applicable in civil cases not in criminal cases. کہ یہ جو اصول ہے کہ the fact which remains uncross examined shall be deemed to be an admitted fact is a principle which is applicable in civil cases not in criminal cases. اس کا مطلب اگر ملزم رانگ سجیشن دے گا اس کو پھانسی لگا دیں گے آپ. اگر اس نے ڈیفینس رانگ لے لیا اس کو پھانسی لگا دیں گے آپ. آنسر از نو. پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اٹس کیس بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ آن اٹس اون لیگس ایون اف دی اکیوزڈ ایڈمٹس دی گلٹ. ملزم کہے کہ میں نے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ جکسٹا پوزیشن میں دونوں چیزوں کو رکھا جاتا تھا کہ ملزم نے جو کہا اس کو بھی دیکھا اور جو مدعی نے کہا پروسیکیوشن نے کہا اس کو بھی دیکھا اور پھر اس طرح سے فیصلہ کیا. اس طرح کے یہ 2010 سے پہلے کی ججمنٹس آپ کو مل جائیں گی کہ انہوں نے کہا جی چونکہ اکیوزڈ ہیز ایڈمیٹڈ مثال کے طور پہ غیرت میں، تو انہوں نے کہا جی جو غیرت پہ قتل ہوتے ہیں نا یہ اصل میں پری میڈیٹیٹڈ اٹیک ہوتے ہیں، یہ سڈن نہیں ہوتے. یہ پہلے ان کو پتہ چلتا ہے ان کی بہو بیٹی نے کہیں اور شادی کر لی ہے تو اب پھر دے پلان ٹو ٹریس ہر اینڈ دین ٹو کمٹ مرڈر آف ہر پیرامور اینڈ ہر. تو اس لیے انہوں نے کہا دس از پلانڈ مرڈر. تو سڈن پراووکیشن کی تھیوری ابھی تک موجود ہے. وہ سڈن پراووکیشن ہے کہ سڈن اچانک یو ہیو سین دی اکرنس آف سچ اے obnoxious nature that you have lost your self control and while losing your self control you have reacted and committed the murder callously, simply or in any manner. تو یہ ایک پرنسپل جو تھا وہ سڈن پراووکیشن کا. لیکن اس کے اوپر بھی بڑی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. وہ 302C میں لے کے آتا ہے کیس کو، لیکن 302C میں کیس کو لانے کے لیے بڑی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ ایک قتل کیس میں نے کیا، اس میں یہ تھا، یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ میں نے خود کی ہوئی ہے. وہ یہ ہوتا ہے
کہ ایک کمپلینٹ یہ لکھتا ہے FIR کے اندر کہ میں اور میرا بھائی اور میرا بیٹا اور ایک اور میرا بھائی، ہم چاروں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو مقتول ہے نا میرا بھائی، اس نے کمپلینٹ سے پیسے لینے تھے، واپس ادھار دیے ہوئے تھے، تو وہ دیتا نہیں تھا. ملزم وہاں سے گزرا ہے، ملزم نے واپس کرنے تھے. ملزم نے کہا کہ آؤ بھائی جان آپ کو میں پیسے دے دوں. وہ میرا بھائی جو ہے مقتول، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل دیا. 12 ہو گئے، وہ واپس نہیں آیا. ہم سوچ میں پڑ گئے کہ 12 بج گئے ہیں، 8 بجے لے کے گیا تھا، یہ تو ساتھ گھر ہے، پتہ کریں. ہم تینوں اٹھے، وہاں گئے، دروازہ بیرونی کھلا تھا. ہم اندر گئے، دیکھا کہ 3 ملزمان نے اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس کو ہتھوڑے مار مار کے مار دیا. یہ موٹو وہی تھا، لین دین. اب جب میں اس میں ڈیفنس کونسل تھا، 2 ملزمان کو انہوں نے گلٹی کیا ہوا تھا، ایک کو انہوں نے خانہ نمبر 2 میں چلان کیا ہوا تھا. تو اب یہ ڈارک نائٹ اکرنس تھا، لیکن ہمارے گھر کے اندر تھا، اور یہ بڑا عجیب تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ہے. ڈیڈ باڈی واز ٹیکن فرام مائی ہاؤس. بلڈ سٹینڈ ارتھ واز آلسو ریکورڈ فرام دی کمپاؤنڈ آف مائی ہاؤس. تو اس لیے دی اکرنس سرٹنلی ہیڈ ٹیکن پلیس. سائٹ پلان بھی وہیں کا تھا، اس کا مطلب ہے اکرنس وہیں کا ہے. اور پھر نیچرلی آئی ایم ریزیڈنٹ آف دی سیم ہاؤس. میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کسی اور شہر میں یا کہیں اور رہتا ہوں. تو اب دس کیس واز ویری مچ ڈیفیکلٹ ان دوز ڈیز. آج کل آسان ہے، کیونکہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ ملزم انکار کر دے، پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے، یا ملزم مان جائے پھر بھی پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے. آج کل یہ ہے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ پروپورشنلی ایویڈنس ول ہیو ٹو بی ایڈجوڈیکیٹڈ اپان. اور جو سڈن پراووکیشن میں ریئیکشن ہے اس کو بھی وہ پروپورشنلی دیکھیں گے. یہ نہیں کہ کسی ایسے فیل کو، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے آپ اس کو قتل کر دیں، ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کو آپ قتل کر دیں، ایک بندہ زمین کے آپ کے اندر فصل کے اندر چلا گیا آپ اس کو قتل کر دیں. یہ جو آپ کا ریئیکشن ہے دیٹ از ناٹ پروپورشنل ٹو دی ایکٹ وچ دی ڈیسیزڈ ہیڈ کمیٹڈ ان آرڈر ٹو پرووک یو. تو پرووک مقتول کی طرف سے آنا چاہیے. اب اس میں نے پھر اس کو جب کیا تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے پوچھا، اس میں ڈاکٹر کی کراس ایگزامینیشن بڑی امپورٹنٹ تھی. ڈاکٹر صاحب کو میں نے پوچھا کہ اس کے جسم کے اوپر رسوں کے کوئی ابریجنس تھے؟ اس نے کہا جی نہیں تھے. جب رسہ باندھیں گے نا درخت کے ساتھ اور بندے کو پتہ ہوگا یہ مجھے مار رہے ہیں، تو وہ یقیناً رسے کو تھوڑا سا ہلے گا اور اس کے بازوؤں پہ، اس کے گردن پہ، اس کے جسم پہ کہیں نہ، یا پاؤں پہ، ٹانگ پہ کہیں نہ کہیں وہ رسے کی رگڑ آ جائے گی. وہ نہیں تھی. دیٹ واز مسنگ، دیٹ واز ناٹ اویلیبل. ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں تھی. میں نے کہا کہ یہ جو اس کے جسم پہ ضربات ہیں مقتول کے 16 ضربات تھیں. میں نے کہا 16 کی 16 ضربات جو ہیں لانگٹیچیوڈنل ہیں یا سرکولر ہیں؟ اس نے کہا جی سرکولر نہیں ہے، لانگٹیچیوڈنل ہے. اب جو تھوڑا ہوتا ہے، جو انہوں نے ریکور بھی کیا ہوا تھا، گول تھا. اب گول تھوڑے سے 2 بندے مار رہے ہوں تو انجریز اس کو آئیں گی جو سویلنگ ٹائپ ہوتی ہیں اور پنکچرڈ ہوتی ہیں، تو وہ نہیں تھیں، وہ میکینیکل ٹارچر کی انجریز نہیں تھیں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے جب پوچھا کہ لانگٹیچیوڈ وہ ڈنڈے سوٹے سے آ سکتی تھیں. اب میں نے کہا کہ آپ کے گاؤں میں یہ رواج ہے کہ لوگ گرمیوں میں چھتوں پہ سوتے ہیں، اس کے بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا پھر آپ بھی جو ہے کئی دفعہ چھتوں پہ سوتے ہیں، گرمیاں ہیں؟ کہتا بالکل. میں نے کہا یہ سارے لوگ اس طرح ہی؟ کہتا بالکل اس طرح ہی. اب یہ میں نے فاؤنڈیشن لے کر دی. پھر میں نے کہا آپ کا جو مقتول تھا بیٹا، اس نے ایک دفعہ ایک فلاں لڑکی تھی، اس کو اس نے مولیسٹ کیا تھا اور گاؤں والوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، FIR ہوئی تھی. اس نے کہا جی بالکل ہوئی تھی، غلط ہوئی تھی. بہرحال اس کے بعد میں نے وہ اپنا کیس سجسٹ کر دیا کہ میں ایک ملزم باپ تھا لڑکی کا. میں نے کہا میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اور دوسرا بھائی جو تھا میرا اور تیسرا دونوں نہیں تھے، میں اور باقی میری بیوی اور یہ بیٹی، ہم چھت پہ سوئے ہوئے تھے. یہ جو مقتول ہے یہ آتا ہے وائل بینگ آرمڈ وتھ پسٹل، اس کے ساتھ 2 بندے اور ہوتے ہیں. وہ آ کے میری بیٹی کو ریبش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. I lost my temper under sudden provocation in order to save the chastity of my daughter. I pulled a stab, danda, which I had kept under the cot where I was sleeping. मैंنے نکالا. Losing temper, I made successive blows on the head and different parts of the body of the deceased. He died. وہاں سے پولیس آئے، انہوں نے اٹھا کے وہاں رکھا نیچے. بلڈ سٹینڈ واز ریکورڈ فرام، وہاں سے رانگلی شو کی گئی ہے. تو اب یہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس بندے کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی، دوسرے 2 بری ہو گئے. لیکن اگر آج کا قانون ہوتا 2012 SCMR جو 585، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ایون اف دی ایکیوزڈ ایڈمٹس دا گلٹ
he cannot be punished. It is the prosecution's duty to prove the case. لیکن اس وقت کے جو ٹرائل ہم نے کیے اس میں ایسا نہیں تھا, اس میں تھا ملزم کا ورشن بھی دیکھا جاتا تھا. اب اس میں اس کو لائف امپریزمنٹ دی, ڈیتھ ہوئی. میں آیا ادھر ہائی کورٹ میں تو ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس نجم زمان صاحب کے پاس لگا. انہوں نے کہا چلو کتنی دیر ہوئی اندر؟ میں نے کہا جی 6 ماہ ہو گئے. انہوں نے اس کو انڈرگراؤنڈ کر دیا 302C میں. دس از آلسو رپورٹڈ ججمنٹ, اف یو ول آسک آئی ول سپلائی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب قانون بدل گیا ہے, لیکن اب یہ جو حالات آ رہے ہیں نا جی فردر, آئی تھنک اب پھر قانون جو ہے وہ کروٹ بدلے گا اور پھر نئی وہی پرانے والی انٹرپریٹیشن آئے گی. ٹائم از ویری مچ نیئر. تو اس لیے یہ کراس ایگزامینیشن کرتے وقت جی جی بالکل ٹھیک, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. وہ یہ تھا کہ وہ بائی دا پیسج آف ٹائم وہ یقیناً ڈیڈ باڈی کے اندر ایک اکڑاؤ آ جاتا ہے, اور وہ بعض اوقات اس طرح کی جو مائنر انجریز ہیں وہ ڈائلیوٹ بھی ہو جاتی ہیں, ریموو بھی ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اس کا میڈیکل جو ہے وہ بڑا پرامپٹ ہوا تھا. رات 12-1 بجے کا اکرنس ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کر لیا ہوا تھا 2-3 گھنٹے کے اندر اندر. تو اس لیے وہ چانس تھا. اب اس میں ہوا کیا تھا, سچی بات بتاؤں آپ, سچی بات تھی کہ انہوں نے باندھا تھا اس کو, لیکن باندھا تھا صرف ٹانگ سے, گٹے سے, وہ پورا نہیں تھا. اب میں نے سینیریو ذرا تبدیل کر دیا نا ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کراس ایگزامینیشن کرتے وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ واٹ از مائی ڈیفینس. ڈیفینس کیا ہے؟ ڈیفینس کا آپ کو پتہ ہو, پھر اس ڈیفینس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ایسے کویشچنز کیے جائیں جس سے فاؤنڈیشن لے ہو سکے. اسی طرح ایک لڑکے نے 6 چھریاں مار کے ایک نوجوان کو سڑک کے کنارے قتل کر دیا. تو چھری جو تھی اس کے پاس تھی اور اس نے قتل کر دیا. سنگل اکیوز تھا, ڈے لائٹ اکرنس تھا, گواہان موجود تھے. میں نے اب اس طرح سے ڈیفینس میں گیا ان کے گاؤں میں جا کے ان کی بیبیاں بچے مرد سارے اکٹھے ہو گئے, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو قتل ہوا ہے نا, یہ ملزم جو ہے اس کی بہن ادھر بیاہی ہوئی ہے اسی گاؤں میں, اور ملزم خود بھی ادھر ہی میریڈ ہے. تو یہ جو مرا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اسی گاؤں میں ہے, اور یہ بھاولپور کے رہنے والے ہیں اوریجنلی. یہ جو ملزم ہے اور اس کی بہن, یہ سارے ادھر کے رہنے والے. اب میں نے پوچھا, انہوں نے کہا 5 بجے یہاں سے ایک گاڑی گزرتی ہے جو بہاولپور جاتی ہے, 5 بجے کا اکرن صاحب سپہر کا. اب میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا سارا کچھ ہو گیا. مجھے ایک ایسی انفارمیشن ملی جس سے یہ گواہ انکار ہی نہیں کر سکتا. اب یہ میں نے سارے سوال پوچھے, اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو اب میں اس کو لے کے آ گیا کہ پھر وہ پولٹری فارم پہ بھی کام کرتا ہے ملزم. کہتا ہے جی بالکل پولٹری فارم وہاں سے کتنی دور ہے؟ 1 ایکڑ دور ہے. وہ جو صبح جھگڑا ہوا تھا اس کی وجہ اپنے دوران تفتیش بیان نہیں کی. نہیں جی وہ لین دین کی تھی. میں نے کہا کوئی سول دعویٰ تھا, کوئی لٹیگیشن؟ کوئی, اس نے کہا جی نہیں تھا, موٹیو غلط ہو گیا. اب ساتھ ہی اس کو سجیسٹ کر دیا اپنا کیس سجیشن کی صورت میں یو کین پٹ. تو ہم نے پٹ کر دیا کہ وہ چونکہ ہماری بہن کو چھیڑتا تھا اور کمپیل کرتا تھا کہ اپنے خامن سے طلاق لو اور میرے ساتھ شادی کرو, تو میں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو بہاولپور چھوڑ آتا ہوں. آئی واز گوئنگ ٹو ڈراپ مائی سسٹر ٹو دی وہیکل وچ واز شیڈیولڈ ٹو پاس ایٹ 5 PM آن دی ڈے آف اکرنس. آگے سے یہ کار آئی ہے, 2 بندے آئے, انہوں نے میری بہن کو پکڑ کے کڈنیپنگ کی کوشش کی ہے. آئی ہیڈ اے نائف ایز اے روٹین بیکاز آئی واز ورکنگ, جیسا کہ وہ خود مان گیا ہوا ہے. تو آئی میڈ سکسیسو بلوز وچ ریزلٹڈ ان ٹو دی ڈیتھ آف دی ڈسیزڈ. تو یہ اب سنگل اکیوز تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ گواہوں کی پریزنس کو شیکر کر دیں. نہیں, وکیل کا مرڈر نہیں ہوتا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, وکیل کبھی مرڈر ہو ہی نہیں سکتا. وکیل تب مرڈر ہوتا ہے, سن لیں آپ سارے بھائی ہیں, میں بھی آپ کے جیسا ہی. وکیل تب مرڈر ہوتا ہے جب ہم دیہاتوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے رشتہ داروں میں اپنی وکالت کو مس یوز کرتے ہیں. اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے بتائیں. ہم اپنی پرسنل لٹیگیشن میں انوالو ہوتے ہیں, ہم غلط کو غلط نہیں کہتے, صحیح کو صحیح نہیں کہتے اپنی پریکٹیکل لائف میں. میں کہتا ہوں وکیل کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے
کہ اگر اس کا بیٹا بھی کرائم کر کے آیا تو ہی ول ناٹ سپورٹ ہم. جب آپ یہ ترہ امتیاز اپنا لیں گے کہ اگر آپ کا بھائی آپ کا بیٹا غلط کام کرے تو آپ کہیں کہ بھئی سوری جینٹل مین یو ہیو کمیٹڈ اے رانگ, آئی ول ناٹ سپورٹ یو. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, اگر ہمارا بیٹا لڑکی کو لے آتا ہے تو ہم اس کی بیلز بھی موو کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی جاتے ہیں, رٹے بھی کرتے ہیں, اس کو پرسو بھی کرتے ہیں. اور اگر ہماری بیٹی کچھ اس طرح کر لیتی ہے تو ہم پھر اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ ڈوئل سسٹم جو ہے نا, ڈوئل اپروچ سوسائٹی سے ختم ہونی چاہیے. اور وکیل کا یہ جو کالا کوٹ ہے یہ معمولی کوٹ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیسے کمائیں, یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں. یہ کالا کوٹ اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہے. وی آر ون آف دی لا انفورسنگ ایجنسیز. اور پھر ایک اور بات بڑی دلچسپ یہاں بات سے بات, کہ جہاں ایک ایس آئی ہوتا ہے نا, اس کو پوچھنے والا انسپیکٹر ہوتا ہے, ایس ایچ او ہوتا ہے. ایس ایچ او غلط کرتا ہے, اس کو پوچھنے والا ڈی پی او ہوتا ہے. ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم اگر صرف یہ سوچیں کہ ہمیں صرف اللہ کی ذات پوچھے گی اور ہمارا اپنا ضمیر پوچھے گا, کبھی کوئی وکیل کے اوپر اٹیک نہیں کرتا. اور میں نے سینکڑوں مرڈر کیس کیے ہیں اور اس طرح کے قتل کیس بھی کیے ہیں. گجرات میں 29 persons were murdered, 11 were injured. میں نے ATA میں جا کے ٹرائل کیا بڑے اسموتھلی. اس وقت کار بھی نہیں تھی, 2003-4 کی بات ہے. ویگن پہ جاتا تھا, ویگن پہ واپس آتا تھا. افتخار صاحب تھے وہاں جج, انہوں نے کہا آپ کو سیکیورٹی دے, میں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف روسٹرم کی حد تک وکیل ہیں. اونلی جب بحث کر دی واپس مڑے, یو آر بردر آف آل. ٹھیک ہے نا بات. یو جسٹ پٹ یور کیس آن یور ٹرن. دس از دی ٹریٹ آف این ایڈوکیٹ. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہم دیہاتوں میں, گھروں میں, رشتہ داروں میں اپنی اس کا یوز کرتے ہوئے نا کسی کے خلاف درخواست دے دیتے ہیں, کسی کی پراپرٹی کو چھین لیتے ہیں. ہوئے اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے تو آپ بتائیں, آپ نے دیکھے ہیں. پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے بندہ, اس کو ہم دیوار پہ ساتھ لگا دیتے ہیں. تو سعدی شرازی صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ جب کسی بلے کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا, اس کو پھر یہاں ہمارے ناروال میں 2 قتل ہوئے ہیں وکلا, اور ہمارے ناروال میں یہ چل رہا ہے کہ کوئی وکیل نہیں ہوتا وکیل کے خلاف. ہاں ہمارے دوست تھے. تو بات یہ ہے کہ لیگل ایڈ دینا, اگر ہم لیگل ایڈ دینے میں کوئی غلطی کرتے ہیں, اگر لیگل ایڈ دینا ہی ایک برائی ہے تو پھر تو ہمارا پروفیشن ہی غلط ہے. اور پھر تو عام آدمی جو ہے وہ تو ہمیں روز قتل کرے کہ تسی ساڑھے خلاف پیش کیوں ہوئے, وہ کبھی نہیں کرتا. ہم عام آدمی کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ کرپٹ ہے, چور ہے, اس نے یہ ریپ کیا, یہ اغوا کیا, یہ کیا, وہ کیا, سارا کرتے ہیں. اس نے یہ پلنڈرنگ کی. جو ہی ہم باہر آتے ہیں وہ مخالف کلائنٹ بھی ہمیں کہتا ہے یار اچھا کیس لڑایا تسی, صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط. یہ بات ہے. اور پھر اپوننٹ پارٹیز آپ کو بعد میں کیس ریفر کرتی ہیں, قتل نہیں کرتی, اگر آپ صرف وکالت کی حد تک ہے. وہ انفارچونیٹلی ہو گیا اس طرح. یہ کلچر آہستہ آہستہ کہتے ہیں لرننگ سے بندہ سیکھتا ہے, ہر چیز پیک پہ جاتی ہے پھر واپس آتی ہے. ہم پھر دوبارہ کتابوں کی طرف آئیں گے, دیکھ لینا. جی ہاں ہاں, صداقت علی خان صاحب نے تو پورا لگا دیا. نہیں راضی, میں بھی نہیں راضی جو خود پیش ہو. ہاں بڑی غلط ہے. ہاں بالکل وہ چینج ہوگی, کیونکہ وہ فالسز فالسز ہمارے ملک میں اپلیکیبل نہیں ہیں. وہ جسٹس جو ہاں وہ منیر احمد خان صاحب کی ججمنٹ جو تھی نا, ہمارے ملک میں اس طرح نہیں. آپ میں سے کبھی کسی بندے نے, اتنے ہمارے بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کبھی کسی بندے نے کسی مدعی کے ساتھ تھانے جا کے, یا جب کبھی وہ پرچہ درج کرانے آئے FIR لکھوانے کے لیے, مشورہ کرنے کے لیے آپ کی بیٹھک میں یا آپ کے ڈرائنگ روم میں یا آپ کے چیمبر میں, تو آپ اس کو صرف گائیڈ کر دیں اور وہ ایک اپلیکیشن لکھ کے لے جائے, تو یا آپ خود کبھی ہاسپٹل گئے ہوں یا آپ کبھی خود جو ہے تھانے گئے ہوں, تو ویسے وکیل کا کام تھانے جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹگے سپاہی ہوتا ہے, سانو کرسی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. ہماری اپنی ایک آنر ہے, ہماری اپنی ایک ڈگنیٹی ہے. ہمارا یہ گھر ہے, سیشن کورٹ اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ, یہ ہمارا گھر ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے فون کے اوپر کام کروا سکتے ہیں, ٹیلی فون کے اوپر کام کروا سکتے ہیں, جانے کی کیا ضرورت. اچھا اب کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے کچھ 2-3-4 دفعہ اس طرح موقع ملے ہیں
وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کرمنل پریکٹس کرتے ہوئے سم ٹائمز آپ, یہ غلط بات ہے لیکن سم ٹائمز آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. مثلا میرے سسرال میں ایک لڑکا قتل ہو گیا, تو جب میں انہوں نے کیا جی تھانے لے آش پئی ہے, میں تھانے گیا تو تھانے دار نے کہا کہ جی سچی بات انہوں نے بتا دی ہے کہ دکان میں بیٹھے ہوئے تھے مقتول اور فلاں ملزم, پسٹل صاف کر رہا تھا, پسٹل چل گیا اور وہ مر گیا. یہ خود ہی جو ہے نا ملزم اٹھا کے اس کو سیالکوٹ لے گیا, واپس آ رہا تھا مر گیا. جب اس کو پتہ چلا مر گیا وہ بھاگ گیا. اب ان کو غصہ ہے یہ بھاگ کیوں گیا, اس کا نا کیا کریں. میں نے کہا جی 302 کی ایف آئی آر تو پھر جھوٹ ہی ہوگا. انہوں نے کہا جی نہیں جو یہ کہتے ہیں لکھ دیں. ایس ایچ او صاحب اٹھ کے چلے گئے. مدعی پارٹی کو میں نے پوچھا کیا لکھنا ہے, انہوں نے جو لکھایا ہم نے لکھ دیا, خود نہیں لکھا کسی سے لکھوا دیا. میں نے جب بھی اس طرح کے مواقع ملے ہیں نا کبھی میں نے جھوٹ کا حصہ نہیں بنا. انہوں کو کہا ہے کہ یار جو سچ ہے یا جو آپ لکھانا چاہتے ہو آپ لکھا دو, وہ لکھا دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت ٹائم ہوا ہوتا ہے بھائی جان, بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اس وقت ٹائم ہوا تھا 4 رات کے, قتل ہوا ہے 12 بجے, ایف آئی آر لیکن لکھ رہے ہیں ہم درخواست 4-5 بجے. لاہور سے مدعی بھی چلا گیا ہے, لاہور سے گواہ بھی چلے گئے ہیں, ان کا انتظار کرتے رہے ہیں اور پھر درخواست لکھ دی ہے تو پوسٹ مارٹم میں ڈیلے ہو گیا. ایف آئی آر لیکن پرومپٹ ہے. وہ پکڑا جاتا ہے نا پھر جھوٹ کہ یہ جو ایف آئی آر ہے دیٹ واز لانچڈ انٹو بینگ, دیٹ واز براٹ انٹو بینگ آفٹر ڈیلیبریشنز کنسلٹیشنز. تو یہ بات جو ہے اس کے اوپر آپ کو ججمنٹ سپریم کورٹ کی بھی ملے گی جس میں انہوں نے کہا جی ہاسپٹل ہی بہت دور تھا تو اس لیے وہ اتنا ٹائم لگ ہی جانا تھا. ایک جگہ پہ جی ہاسپٹل بالکل قریب تھا, اتنا ٹائم کیوں لگا ہے, اس کا مطلب یہ کنسلٹیشن ہو رہی تھی. تو میں نے اس طرح کئی دیکھے ہیں. ہاں جی, اور اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اگر ایف آئی آر ڈیلیڈ ہو تو ہم کہتے ہیں ایف آئی آر ڈیلیڈ ہے, اگر ایف آئی آر پرومپٹ ہو تو ہم کہتے ہیں اتنی پرومپٹ, بندے نو بری کرنا بس. تو اس لیے یہ جو کراس ایگزامینیشن ہے نا, ایک دفعہ ایک میرے اپوزٹ کونسل ہے, اپوزٹ کونسل, وہ نا نقشے کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم گھاس جو ہے نا وی ور کٹنگ دی گراس وین دی اکیوز پرسنز امرجڈ ایٹ دا سین. تو وہ کہتا ہے جی فرام بیک. اب وہ جو آگے مقتول ہے وہ اس کو بیک سے انجریز لگی ہوئی ہیں. اب انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو ملزمان جب آئے تھے, آتے ہی جب انہوں نے فائرنگ کی تھی تو اس وقت آپ گھاس کاٹ رہے تھے, آپ کا منہ جو ہے جانب جنوب تھا. انہوں نے کہا جی بالکل جانب جنوب تھا. اب حملہ ور پیچھے کر دیے, جرا میں ہے فرنٹ پہ تھے, اب اس کا منہ ادھر کو کر دیا نا تو وہ پیچھے چلے گئے. اب میں پریشان ہو گیا, آئی واز کمپلیننٹ کونسل. میں نے کہا لو بھی یہ تو کام ختم ہو گیا, جرا کو روک دینا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا, انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ جب پھر اس کو فائر لگایا نا اس وقت تم کس طرف کتنی دور تھے. اس نے بتا دیا صحیح ڈائریکشن جو سائٹ پلان میں تھی. اب وہ جو پچھلا بینیفٹ انہوں نے لیا تھا وہ اگلے کویشچن کے ساتھ بینیفٹ ختم ہو گیا. اس لیے کراس ایگزامینیشن از اے ویری سینسٹیو ایشو. تو اس کے اوپر یہ کرنے سے بار بار آئے گا, یہ بار بار کرنے سے آتا ہے, یہ پڑھنے سے نہیں آتا. اور پھر یہ صرف آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پرومپٹ ایف آئی آر ہے, ڈیلیڈ ایف آئی آر ہے, میڈیکل ایف آئی آر میں کنٹراڈکشن کیا ہے, ریکوریز کیا ویڈڈ ہیں, میچڈ ہیں یا نہیں ہیں. ود آل دیز سبمیشنز یہ جو ہوتا ہے نا جی کراس ایگزامینیشن, یہ اس کے اوپر جو ویسے اس میں آپ وہی جو میں نے کہا تھا نا جی گواہ کا دیکھنا ہوتا ہے کریڈٹ, تو وہ پچھلا ضرور دیکھیں. اس کے اوپر کچھ کیس لا آپ کو میں بتاتا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ملزم کی طرف سے جرا کروا دی جاتی ہے یا اسٹیٹ کونسل کی طرف سے جرا کروا دی جاتی ہے, تو اس کے اوپر لا ہے کہ وہ کبھی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتی, سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتی فار اے criminal practitioner advocate who is well versed with the principles of cross examination. 2014 MLD 69 یعقوب ورسز دا اسٹیٹ, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی ریفر کی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح عام طور پہ دیکھا کہ ملزم کا رائٹ آف کراس ایگزامینیشن کلوز کر دیا جاتا ہے, تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے اوپر 2013 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1279 اور 1993 SCMR 550, یہ 2013 پاکستان کرمنل لا جرنل 1279 اور یہ
جرا کا حق ملزم کا ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ 10A کے تحت فیئر ٹرائل ہے، اور 1993 ہے 1993 SCMR پیج 550۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایگزامینیشن چیف ہوا گواہ کا، دونوں کا۔ ایگزامینیشن چیف ہونے کے بعد کو مہینہ 2 مہینے ڈیفینس جو تریخیں لیتا رہا، بعد میں دونوں کو قتل کر دیا، ملزمان بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ واٹ ول بی دی لیگل ایفیکٹ؟ صحیح ہے نا، وہ اس کے خلاف پڑھی جائے گی، ملزم کے خلاف، وہ چیف، بیکاز ہی ہیڈ snatched, deprived the complainant and eyewitnesses from their valuable right of life. Right to life, liberty is a fundamental right. تو اس لیے اس کو corroboratory evidence کے طور پہ، لیکن اس کو 100% اس کو سمجھتے ہوئے نہیں کیا جائے گا، اس کو پھر دیکھا جائے گا unimpeachable evidence ہے یا نہیں ہے، یا اس کی جو ایویڈنس ہے کو کریڈٹ ورتھی ہے، بلیویبل ہے یا نہیں ہے، ساری چیز پرابیبلٹی کے اوپر گھومتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے اوپر جو ہے، اس کی انہوں نے کہا ہوا ہے ایک اور ججمنٹ ہے جس میں وہ قتل خود نہیں کرتے، ویسے نیچرلی گواہ مر گیا، اس کے اوپر تھا 1999 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1305، اور وہ گواہ جب فوت ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا ایگزامینیشن ان چیف جو ہے دیٹ شیل بی ایکسکلوڈیڈ فرام کنسیڈریشن آن دی بیسس آف دیٹ ایگزامینیشن ان چیف۔ جی 1999 پاکستان کرمنل لا جرنل 1305، اور اسی کے اوپر ہے PLD 2001 لاہور 463۔ اچھا ایک عجیب کیس لا میں نے دیکھا ہے کہ وکیل صاحب نے کویشچن پوچھا کہ تھانے دار صاحب کو کہ آپ نے یہ جو ضمنیاں تھیں تھانے بیٹھ کے لکھی تھیں یا جائے وقوع پہ لکھی تھیں؟ تو کمپلیننٹ کونسل ریزڈ این آبجیکشن، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ اٹ ریلیٹس ٹو دی کیس ڈائریز 172، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ پھر انہوں نے ایک اور کویشچن پوچھا، یہ بھی زیر اعتراض تھا۔ پھر ایک اور سوال پوچھا کہ آپ نے پہلی ضمنی میں وہ جو ریفرنس چٹ تھی ڈاکٹر صاحب کی، اس کو وصول کرنے کے بارے میں لکھا ہے؟ کمپلیننٹ کونسل ریزڈ آبجیکشن کہ دس کویشچن آلسو ریلیٹس ٹو دا کیس ڈائریز۔ اس کے اوپر آبجیکشن واز سسٹینڈ، ہائی کورٹ میں ریویژن میں آئے وہ جو ملزم تھا، تو اس میں کلیم اللہ ورسز دا اسٹیٹ 2018 پاکستان کرمنل لا جرنل 553، یہ پشاور کی ججمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گواہ کی میموری ریفریش کی گئی ہو اور اگر گواہ کے سامنے کیس ڈائریز بالخصوص جو سکرائب ہے، آتھر ہے، آئیو ہے، اس کے سامنے پڑھی ہوں اور اس کو کنسلٹ کر کے وہ جواب دے رہا ہو یا چیف لکھا رہا ہو، تو پھر اس کو جرا میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آبجیکشنز آر اوور رولڈ۔ نہیں کر سکتے، لیکن ہوا کیا کہ اس کے نہیں کر سکتے، لیکن اس کیس میں یہ یونیک کیس ہے، اس میں کیا ہوا کہ وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ تفتیشی افسر کی ریفریش کر دی ہے میموری، اس کے سامنے پڑا ہوا ہے ریکارڈ، یا تو اس کو ریفریش نہ کرنے دیا جاتا، تو اس میں انہوں نے ایک اپوزٹ ویو دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ پوچھا جا سکتا ہے، آبجیکشنز ور اوور رولڈ، اور پھر وہ انہوں نے کہا جائیں واپس ریمانڈ کیا اور جرا کی۔ اس لیے یہ کراس ایگزامینیشن کے جو پھر یہ جو گواہ یہ ہوتا ہے نقشہ، سائٹ پلان بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، سائٹ پلان بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے ود ان دی میننگ آف آرٹیکل 140۔ وہ ریکارڈ قانون شہادت وہ ریکارڈ کراتا ہے ڈرافٹس مین کے سامنے، وہ بتاتا ہے یہاں مدعی تھا، یہاں گواہ تھا، یہاں ملزم تھا، یہاں مقتول تھا، تو وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ تو دیٹ کین بی کنفرنٹڈ ود دا PWs کہ یہ بات اب آپ جو اپنے بیان میں لکھوا رہے ہو، نقشے میں یہ تم نے نقشہ نویس کو بتائی تھی، لیکن ہوتا نہیں ہے، اس کے اوپر انڈیا کی ججمنٹس ہیں کہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کنفرنٹیشن کے پرنسپل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے الیاس کے اوپر انجری ایٹریبیوٹ کر دی جو فیٹل تھی، حالانکہ وہ فیٹل انجری ایمبیگوس تھی۔ میں نے اس کو کنفرنٹ کیا، میں نے کہا کہ جب آپ نے تھانے درخواست دی تھی اور گواہ کو پوچھا کہ جب آپ نے بیان لکھوایا اس وقت آپ نے یہ بات لکھوائی تھی تفتیشی افسر کو کہ یہ فائر اس نے کیا الیاس نے جو مقتول کے اپر بیک چیسٹ پہ لگا، یہ بات آپ نے لکھوائی تھی؟ وہ کہتا جی لکھوائی تھی۔ وہاں نہیں ہے،
وہاں نہیں ہے، اس لیے کنفرنٹ ہوگا، اور اگر وہاں ہو تو کنفرنٹ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے اوپر جو لا ہے وہ ہے کہ unless the portion of cross examination which relates to the confrontation with the previous statement is asked from the IO when he appears in the witness box, such contradiction cannot be used for the defense. And انہوں نے کہا ہے کہ such conflict جو ہے یا confrontation ہے that is not fulfilling the requirements of article 140 قانون شہادت آرڈر 1984. اس کے لیے ضروری ہے کہ آئیو کو بھی پوچھا جائے کہ جب وہ گواہ آپ کے سامنے پیش ہوا تھا تو اس گواہ نے یہ بات لکھوائی تھی کہ فائر جو ہے وہ الیاس نے پیچھے چھاتی پہ اپر پورشن پہ مارا تھا، وہ کہ جی اس نے تو نہیں لکھوایا تھا. یہ پھر میننگز پورے ہوتے ہیں 140 کے، ورنہ 140 کے نئی ریکوائرمنٹس پورے ہوتے ہیں. آئیو کو بھی پوچھنا ہے. اس میں ایک ایمبیگوٹی ہوگی، بعض اوقات آئیو کا بیان پہلے لکھ لیا جاتا ہے، چیف بھی لکھ لیا جاتا ہے، جرا بھی پہلے ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیسے آپ اس آئیو کو یہ کویشچن کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. اس لیے اگرچہ آرڈر آف ایگزامینیشن چیف کا کوئی قانون نہیں ہے قانون شہادت کے اندر، لیکن ججمنٹس ایسی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آئیو مسٹ بی ریکارڈڈ آفٹر دی ریکارڈنگ آف آکولر اکاؤنٹ، آفٹر دی ریکارڈنگ آف ایچ اینڈ ایوری ایویڈنس آئیو مسٹ بی ریکارڈڈ لیٹر، تاکہ وہ جو گواہوں نے چینج کیا ہوا ہے کمپلیکشن اس کو آپ آئیو سے بھی پوچھ سکیں in order to fulfill the requirements of article 140 قانون شہادت آرڈر 1984. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ازبر یاد ہونی چاہیے. اور کراس ایگزامینیشن کا جو یہی آرٹ ہے اس کو پیراگرافیکل موٹیو ہے، آکولر اکاؤنٹ ہے. اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ گواہ اپنے چیف میں کوئی ایسی بات کر گیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا بینیفٹ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ پچھلے اپنے 161 کے بیان میں اس نے نہیں بتائی ہوتی، وہ چھوڑ گیا ہے یا بنا گیا. آپ دیکھیں اس کا چھوڑنا آپ کے فائدے میں ہے تو کبھی کنفرنٹ نہ کرائیں. اگر اس کو امپروو کرنا آپ کے نقصان میں ہے تو پھر ایک اور بات ہے، چھوٹی چھوٹی جو امپرومنٹس ہوتی ہیں وہ مٹیریل نہیں ہوتی. اس کے اوپر لفظ استعمال ہوا ہے مٹیریل امپرومنٹس، مٹیریل ڈس آنیسٹ امپرومنٹس. مثال کے طور پہ انہوں نے 7 سے 7.25 کر دیا ہے، یہ مائنر ہے، تو مائنر ڈسکریپنسیز جو ہیں وہ کین بی اوور لکڈ. لیکن جو میجر کنٹراڈکشن ہے، جس طرح وہ پوسٹ مارٹم کے کمپلیکشن کو چینج کر دیا ہے. اور پھر ایک آپ کو ایک اور غور کی بات بتانے لگا ہوں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا، آپ ختم کرنے والے ہیں. آخری بات کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تفتیشی افسر موقع سے انجرڈ پی ڈبلیوز کو پہلے اٹھا کے ہاسپٹل لے آتے ہیں. پوسٹ مارٹم کی ڈیڈ باڈی جو پوسٹ مارٹم کے لیے وہ ایف آئی آر کے بعد لے کے آتے ہیں، اور یا مضروب جو ہے اس کا میڈیکل پہلے ہوا ہوتا ہے اور 161 کا بیان جو ہے ایف آئی آر کے بعد ہوا، حالانکہ وہ ہوش میں ہوتا ہے جب اس کا میڈیکل ہوتا ہے. ہی از فلی ان سینسز. Police officers were present at the time of medical examination. He was shifted by the police from the place of occurrence under the escort of police. He was in a position to give the statement. Why he kept silent? So ایسا witness who remains silent at particular point for a number of days or for a number of hours or time, such witness cannot be believed. Meaning thereby he has been pondering over, he has been considering, thinking and deliberating what and what should not be regarded. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اگر آپ نے پوری فائل کو گو تھرو کیا ہو تو کراس ایگزامینیشن بائی دا پیسج آف ٹائم، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ٹیسٹ دی وراسٹی آف دا پی ڈبلیو، ٹو برنگ آن ریکارڈ دی کریکٹر آف دا پی ڈبلیو. اور اگر ڈیفینس وٹنس ہے تو یہ بتائیں کہ ڈیفینس وٹنس جو ہے یا ہوسٹائل وٹنس جو ہے اس کو آرٹیکل 140 کے تحت کنفرنٹ کرایا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، وہ میں آپ کو دے دوں، وہ نہیں کرایا جا سکتا. وہ کہتے ہیں آپ اگر آپ سیکشن پڑھیں نا 162 161 اس کے اندر پی ڈبلیو کا لفظ لکھا ہوا ہے. 161 کے اسٹیٹمنٹ، پی ڈبلیوز کے اسٹیٹمنٹ کو 162 نے پروٹیکشن دی ہے، امبریلا دی ہے. تو اس لیے چونکہ قانون شہادت جو ہے 1975 میں آیا تھا، لا آف ایویڈنس 1884 میں آیا تھا، یہ جو لا آف ایویڈنس تھا اوریجنل ایکٹ جو تھا. اب یہ جو پی پی سی ہے یہ 1908 میں آئی تھی، 1908 میں 1860 سوری. تو یہ لیٹر ان ٹائم دیکھنا پڑے گا کون سا ہے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں لیٹر ان ٹائم کون سا ہے، کیا لا آف ایویڈنس پہلے ہے یا پی پی سی پہلے ہے. اصل میں ہوا یہ کہ جو بھی بعد میں لیجسلیشن ہوتی ہے نا، بعض اوقات کسی دوسری لیجسلیشن کے ڈیفیکٹ کو کور کرنے کے لیے دی جاتی ہے. یہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا رول ہے.
جب ہم عدالتیں انٹرپریٹ کرتی ہیں تو پھر اس کو سامنے رکھتی ہیں کہ کون سا اسٹیچوٹ پہلے ہے کون سا بعد میں ہے. بعد والا سم ٹائمز اس ایگزسٹنگ لا کو جس کو رپیل نہیں کیا ہوا کنٹراڈکٹری ہوتا ہے, تو وہ بعد والا پریویل کرے گا, پہلے والا پریویل نہیں کرے گا. تو ود آل دی سبمیشن میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ سے سنا, اور یہ اس کے اوپر پھر چائلڈ وٹنس ہے, ڈاکٹرز ہیں, اور ڈاکٹرز کے اوپر جرا کیسے کرنی ہے. چائلڈ وٹنسز کو بڑی کیئر کے ساتھ پوچھنا چاہیے, تحمل کے ساتھ, پیار کے ساتھ, بیٹا کر کے, اور اس کو لمبی جرا نہیں کرنی چاہیے اگر وہ نیچرل گواہ ہے تو. اس کو صرف اس بات پہ لے کے آئیں کہ یہ ٹیوٹرڈ وٹنس ہے, اپنے پیرنٹس کے پاس ہے, بھائیوں کے پاس ہے, یا اس وقت یہ بچہ, کیونکہ بچے سہم جاتے ہیں, اور چائلڈ آلویز ٹیل ٹروتھ, وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, تو اس لیے ان کی ایویڈنس جو ہے وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. میرے پاس ایک کیس تھا, اس بندے کو یہاں سے فائر بچے کو لگا, 7 سال کا تھا, پیچھے سے نکل گیا لیکن وہ بچ گیا تھا. اینڈ آئی کنڈکٹڈ کراس ایگزامینیشن, تو آئی واز ویری مچ کیئرفل کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ پھانسی لگوائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پکڑے کہاں سے گئے کہ ودن 30 منٹس جو ہے وہ بندہ مرا تھا ایز پر پوسٹ مارٹم. تو پولیس والے جو ہیں وہ مچ لیٹر آئے تھے, تو میں نے کہا کہ اگر یہ آئی وٹنسز موجود ہوتے تو اپنی آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اپنے بھائی کو اور اس کی بھابھی کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو they would have shifted them in order to give them physical aid, medical aid, in order to save their life, because that was the paramount duty of the relatives, to save the life of their relatives. But they kept silent. Had they been there, so they would have shifted them. اب وہ انجرڈ بچہ ہے, he was lying, he was crying in injured condition, but there was nobody to attend. اس کو بھی وہاں سے پولیس نے شفٹ کیا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا that the eyewitnesses were not present there, who were, according to prosecution case, following the deceased party on their own independent motorcycles. تو اس لیے یہ آپ نے سینیریو ذہن میں رکھنا ہے. اس میں کوئی بڑا آرٹ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, لیکن کر کر کے پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو سجیشنز کے اوپر ایک کیس لا تھا کہ سجیشنز بعض اوقات آپ دے دیتے ہیں اٹ از کریکٹ کی فارم میں, تو کوشش کیجئے اٹ از کریکٹ کی فارم میں کبھی کوئی کوشچن نہ پوچھیے. وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا کیس آپ پیش کرتے ہیں, اٹ از انکریکٹ ٹو سجیسٹ دیٹ دی اکیوزڈ واز انوسینٹ. اب ایلیبائی ہے, ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دا کرائم سین, ہی واز ان دبئی ایٹ دا ٹائم آف اکرنس. پھر اگر آپ اسپیسیفک پلی لے لیتے ہیں 120 وہ جو 121 کے تحت, پھر اس پلی کی حد تک اونس آپ پہ آ جاتا ہے, شفٹ نہیں ہوتا. یہ بڑی ججمنٹس کے اندر لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے ججمنٹس کے اندر کہ وین دی اکیوزڈ ٹیکس اے اسپیسیفک پلی دی اونس شفٹس اپون دی اکیوزڈ. شفٹ نہیں ہوتا, وہ جو پروسیکیوشن کا اونس ہے وہ وہیں اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے, لیکن ملزم کا جو اونس ہے وہ اس پلی کی حد تک اس کے اوپر موجود رہتا ہے. یس, کیونکہ 121 کہتا ہے کہ آپ ملزم ثابت کرے, اور اس طرح کے کئی کیسز میں ہم نے تو پھر مجبوراً 340 سب سیکشن 2 کے اسٹیٹمنٹ بھی کروا دیے, اور مجبوراً پھر ہم نے وہ جو سارا ریکارڈ ایف آئی اے کا وہ بھی پیش کیا. اس لیے ود آل دی سبمیشنز, کراس ایگزامینیشن اینڈ ایگزامینیشن ان چیف یہ ایک ایسا لمبا سبجیکٹ ہے. اب پچھلے دنوں میں نے کراس ایگزامینیشن کیا پچھلے ہفتے, اس میں مائی بی بی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی میری بیٹی جو ہے نا اس کی میں نے شادی اے کے ساتھ کی ہوئی تھی, اور وہ میری بیٹی جو ہے ادھر رہتی تھی, آباد تھی, تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے کہنے پہ فائر کیے اور اپنی ماں کو قتل کر دیا. یہ بات مجھے اے اور بی نے بتائی ہے جو وہاں اس وقت موجود تھے, وہ خود موجود نہیں ہیں. اب وہ جو 2 بندے آئی وٹنسز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں شور سن کے لڑائی جھگڑے کے اندر گئے, تمہاری آنکھوں کے سامنے اس نے فائر کیے جو اس کو لگے. اب اس کا اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کے بعد کیوں ہے؟ اس طرح سے کراس ایگزامینیشن آبجیکٹو ہونی چاہیے. اندھی سوال نہیں, بلائنڈ کوشچنز نہیں پوچھنے. آپ کے ذہن میں پرپس ہونا چاہیے کہ پرپس کیا ہے, اور اس پرپس کو اچیو کرنے کے لیے فاؤنڈیشن کو لے کریں کہ کون سے کوشچنز ہیں جو پوچھ کے ہم اپنی اس پلی کو یا اپنے اس سجیشن کو جو میں نے پٹ کرنی ہے اس کو ہم مضبوط کریں گے. تو پھر اس کے اوپر ایک کیس لا ہے کہ ملزم کو اپنا ڈیفنس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائمز اٹ کین ٹیک دی بینیفٹ فرام دی پروسیکیوشنز ایویڈنس. پروسیکیوشن کی ایویڈنس میں سے اگر کوئی ڈیفنس نکل رہا ہے تو اس کا بھی بینیفٹ اس کو دیا جائے گا. اس لیے اس کو مزید اس کے اوپر تو سیشنز بڑے ہو سکتے ہیں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بھائی کا اور آپ بیٹیوں کا, بھائیوں کا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں علم و ادب کے ساتھ
مانوس رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بڑھائے آگے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. یہ ریسیپروکل ہے, آپ سے بھی میں نے سیکھا ہے اور یہ آپ سے ہی سیکھا ہے. تھینک یو. جی سر. جی 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 جی. ایک مودی کے اندر, پاریکھ کے اندر, اور ٹیلر جو ہے, ٹیلر TAYLOR, مودی MODHI, اور یہ آتھرز ہیں. پاریکھ ہے انڈین, PARAKH. یہ تینوں کے اندر ایک چیپٹر دیا ہوا ہے میکینیکل وونڈز. میکینیکل وونڈز, تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وونڈز کی قسم کا پتہ چلے گا, اور پھر ڈیوریشن آف انجریز کا پتہ چلے گا, اس کا کلر کیسے چینج ہوتا ہے, اسکیب وونڈ کتنی دیر کے بعد بنتے ہیں, اور ریڈ سے یلو, یلو سے بلیک کتنے عرصے میں بنتے ہیں, ریگر مورٹس جو ہیں وہ کتنے عرصے کے بعد ڈیولپ ہوتے ہیں اور ڈس اپیئر کب ہوتے ہیں. اور یہ انجریز میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کیس قصور میں ہم نے صرف اس لیے جیتا کہ انہوں نے, بڑے مشہور ڈاکٹر تھے لاہور جنرل ہاسپٹل میں, وہ مرڈر ہو گئے. تو صرف میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم نے کیس, سنگل اکیوز تھا, انہوں نے لکھایا ہوا تھا کہ جی دو زانوں میں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر, تو ملزم جو ہے اس نے پیچھے سے فائر کیا, سنگل فائر وچ ہٹ آن دا بیک آف دی ہیڈ. اب جب میں نے پوسٹ مارٹم پڑھا تو اس کے اندر اس کی ایگزٹ نہیں تھی, انٹری تھی, ایگزٹ نہیں تھی. فاصلہ اب ان کا تقریباً 3 فٹ بھی نہیں بنتا تھا. اب 3 فٹ سے 1 فٹ تو ویسے بازو ہو گیا, ود ان دا رینج آف 2 فیٹ ہو گیا. تو بلیکننگ مسٹ ہیو اکرڈ, سنچنگ آف ہیئر مسٹ ہیو اکرڈ, برننگ اور ٹیٹوئنگ مسٹ ہیو اکرڈ. اور ایٹ لیسٹ اگر وہ نہیں بھی ہوئے, بڑا سافٹ ویپن ہے, امریکن میڈ ہے, تو وہ نہیں بھی ہوتے, کیونکہ وہ جو آرگینک فلیمز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ویپنز جو ہیں ان میں ہوتے ہی نہیں. تو پھر ایسی صورت میں اس کا ایگزٹ یقینی تھا. ایگزٹ اس وقت نہیں ہوتا جب فائر دور سے ہو, یعنی اس کی جو فورس ہوتی ہے نا بلٹ کی, لیٹ آف بلٹ کی, وہ اتنی ریڈیوس ہو جاتی ہے, اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک طرف سے انٹر ہوئی اور دوسری طرف سے ایگزٹ کاز کرے. اس لیے وہ پوسٹ مارٹم جو تھا اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. اور بڑی دلچسپ بات, اب وہ جو انجری تھی پنکچر وونڈ تھا, میڈیکل کے اندر لکھا ہوا تھا, پوسٹ مارٹم کے اندر لکھا ہوا تھا پنکچر وونڈ, پنکچرڈ. آپ نے کبھی ٹائر کو پنکچر لگاتے دیکھا نا, وہ سوا لگاتے ہیں, وہ پنکچر ہوتا ہے, تو وہ شارپ سے ہی ہو سکتا ہے. پنکچرڈ وونڈ سٹیب وونڈ کی قسم ہے, اور سٹیب وونڈ جو ہے فائر آرم سے بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی. ہاں جی, لیسیریٹڈ تو آگے وونڈ کی قسم ہے نا, جس طرح اوول شیپڈ ہے, لیسیریٹڈ ہے, بریوزڈ ہے, برین ہے, بلیوش ہے, سویلنگ ہے, یہ تو آگے ہے. لیسیریشن ہوتا ہے دا وونڈ وچ مسٹ بلیڈس, سویلنگ بلیڈ نہیں کرتی. بریوز جو ہے وہ بلیڈ نہیں کرتی, وہ اوپر ویسے نشان بناتی ہے, اور بلیڈ وہ اوپر ہی رہ جاتا ہے. اب یہ 3 قسم کی انجریز ہوتی ہیں, پینیٹریٹنگ, پنکچر وونڈ, پینیٹریٹنگ, پرفوریٹنگ. پینیٹریٹنگ ایک ہوتی ہے, ایک پنکچر وونڈ ہوتی ہے. پنکچر وونڈ یہ ہے کہ آپ سوا مارتے ہیں نا کسی کو, یا کوئی چھرا یا کوئی سوڈ, پن پوائنٹڈ ویپن, جو پن والا ہے, چھرا بھی ہو سکتا ہے, وہ جب آپ مارتے ہیں تو وہ صرف پنکچر اس نے کیا ہے, آپ کے ایبڈامن کو یا باڈی کو, اس کو پنکچر کیا, اس حد تک ہی وہ اندر گیا ہے جس کو آپ پنکچر وونڈ کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے پینیٹریٹنگ وونڈ, جس طرح 337D ہے, وہ ویپن کی جو سر ہے وہ دیٹ ہیز پینیٹریٹڈ انٹو دی کیوٹی آف دی باڈی, وہ اندر. بلٹ بھی سم ٹائمز پینیٹریٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بلٹ انٹر تو ہوئی, آگے کراس نہیں کی, تو وہ اندر جا کر رک گئی, اس کا مطلب وہ پینیٹریٹنگ ہے. اب تیسری ہے پرفوریٹنگ. پرفوریٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں وہ باہر نکل گئی. مثال کے طور پہ تلوار ہی, اگر نیزہ آپ کے پاس 6 فٹ ہے تو آپ ماریں گے تو وہ دوسری طرف بھی چلا جائے گا. بلٹ ہے, فائر ہے, مارتے ہیں آپ, وہ دوسری طرف بھی چلا جائے گا. یہ ہے پرفوریٹنگ. اور اب نیچر دیکھنی ہے, پنکچر وونڈ جو ہے وہ تو فائر سے ہو تو پنکچر وونڈ آ ہی نہیں سکتا. اسی بات کے اوپر ہم نے کیس جو ہے وہ اڑا کے پرے کر دیا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو یو مسٹ لرن واٹ از دا میڈیکل جورسپروڈنس, نیچر آف فائر آرمز, نیچر آف آرمز, نیچر آف انجریز, کیسے کیسے کن حالات میں وہ میکینیکل وونڈس, جنگوں میں جو انجریز ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں, بمبوں کے ساتھ جو انجریز ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں, یو مسٹ لرن. ہاں جی, ہاں وہ سر ہر ایسا کوشچن جو ریلیونٹ ہو ود ان دی میننگ آف وہ جو ریلیونسی کا چیپٹر ہے. یس, وہ ریلیونسی بہت کم ہے کہ ارریلیونٹ کوشچن بیکمز ریلیونٹ. ہے وہ بھی صحیح, لیکن زیادہ تر ریلیونٹ کوشچنز یو مسٹ آسک. ارریلیونٹ اس وقت پوچھتے ہیں جب آپ اپنا کوئی کیس پیش کر رہے ہیں, جس طرح کہ پلیا فیلیبائی ہے, جس طرح کہ سڈن پرووکیشن ہے, جس طرح کہ وہ ود ان دی وہ جو, ہاں جیسا کہ وہ جو جنرل ایکسیپشنز ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی ملزم ہی پاگل ہے, تو وہ پھر پاگل آپ ثابت کریں نا, یہ بات ہے. ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے سر, اس کے اوپر بڑا بھی لا بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے لا, لیکن ہماری عدالتیں ابھی نا کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچی. آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں. ڈائیورجنٹ ججمنٹس ملیں گی آپ کو سپریم کورٹ کی, جس میں انہوں نے یہ محمد ارشد ملک والا کیس جو تھا اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا, جو جج تھا جس نے نواز شریف کا کیس سنا اور پنشمنٹ دی, اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس کو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں نہیں بھیجا گیا ان آرڈر ٹو سی ویدر اٹ از مینوفیکچرڈ, ٹیمپرڈ, فیک اور اوریجنل. تو اس لیے جب تک پی ایف ایس اے کا جو ایکسپرٹ ہے وہ اس کو ایگزامن کرے, اس کے اوپر حتمی رائے دے, پھر وہ عدالت میں پیش بھی ہو, کیونکہ ہو رہا ہاں بھیجے جاتے ہیں. لیکن اب اس کے اوپر جو ہے سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے اس کے اوپر ابھی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, جیسا کہ کال ڈیٹا ہے اور جیسا کہ یہ ویڈیو کلپس ہیں. میں نے ایک ریٹ کی ہوئی آج کل, تو وہ جو اپنے خامد کو ملتی ہے ویسے اس کو وہ لگی ہوئی ہیں ساری چیزیں, اسٹیتھوسکوپ یا وہ سارے انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں, تو اسٹیچر وغیرہ اس کے اوپر وینٹیلیٹر پہ, تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ وینٹیلیٹر اتار کے نا اپنی بیوی کو ایک بیان ریکارڈ کراتا ہے. وہ بیان میں نہیں, وہ جو ملزم ہے ہاں اس کی بیل کو خارج کرتے ہوئے قاضی امین صاحب نے لکھا ہے کہ دا ڈیز وین دی ڈائریکٹ ایویڈنس واز دی ریکوائرمنٹ آر گان, نو سائنٹیفک ایویڈنس از ٹو بی بلیوڈ. لیکن وہ لکھا ہی ہے, پریکٹیکلی ابھی اس کو کیسے لینا ہے, کیسے پروفائل بنانا ہے, کیسے اس کو پریزرو کرنا ہے, کیسے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے. آگے پھر وہ جو ڈی این اے ایکسپرٹ ہیں وہ لکھ دیتے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایگزامن, اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. اور پھر جہاں سنگل اکیوزڈ ہو ریپ کا, وہاں تو ڈی این اے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں آئیڈینٹی کا کوشچن ہے جو ڈٹرمن ہوگا. تو وین دا فیمیل از ٹیلنگ اور ہر سولز ٹیسٹیمنی از سفیشینٹ, تو اس لیے یہ ابھی اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے سائنٹیفک کے اوپر, اور یہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اصل مجرم, اصل قاتل پکڑا جائے گا. ہاں جی, اس کے اندر اسی کے تحت ہے, لیکن اس کے اوپر بھی یہی ہے نا. ہاں جی, وہ پیش ہو. ہاں یس, وہ اس لیے کہ 510 سی آر پی سی جو ہے وہ کور نہیں کرتی ڈی این اے ایکسپرٹ کو, وہ صرف ہاں وہ 164 میں بھی, ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہوگی تو پھر ہوگا نا. ابھی تو وہ صرف ریپ کیسز کی حد تک انہوں نے کر دیا. مرڈر کیسز میں بھی یہ جو ہے کہ قاتل کو آپ نے چھرا مارتے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر, یا کچھ مرڈر کرتے ہوئے دیکھا ہے, یا جائے وقوع پہ آتے اور جاتے دیکھا ہے, تو اس کے اوپر جب تک فورینزک ایکسپرٹ کی اوپینین نہ ہوگی تو وہ ایڈمیسیبل نہیں سمجھی جائے گی. نہیں, وہ اس کے اوپر وہ جو ہے نا کیس زینب والا, اس میں تو انہوں نے کنوکٹ کر دیا تھا, ڈی این اے والا آیا ہی نہیں تھا ڈاکٹر. لیکن اس کے اوپر دوسرا 2012 ایس سی ایم آر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ جب تک ڈی این اے ایکسپرٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا, کراس ایگزامینیشن فیس نہیں کرتا, اس کو بلیو نہیں کیا جا سکتا, اس کو ایویڈنس کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اس طرح تو پھر پوسٹ مارٹم جو ہے, میڈیکل جو ہے, اور ان کو بھی پھر ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے عدالت میں آنے کی.
ہاں وہ کیونکہ 510 CRPC پڑھیں گے نا, اس میں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو بھی پروٹیکشن نہیں ہے, صرف کیمیکل ایگزامینر ہے اور ویپنز کا ہے, سرالوجسٹ اور یہ جو بیلسٹک ایکسپرٹ, یہ تینوں کو پروٹیکشن ہے کہ ان کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی رپورٹس پر سی ایڈمیسیبل ہیں. یہ سر 159 جو ہے ایکسرسائز کے تحت ایکسپرٹ کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں آتے؟ آتے ہیں, لیکن ایکسپرٹ ول ہیو ٹو اپیئر, ہیں وہ ایکسپرٹ, لیکن ٹیسٹیمنی آف دی ایکسپرٹ وہ 510 میں 510 کو کھولے نا. ہاں ہاں یس 159 جو ہے وہ تو واسٹ ہے اور ہے ایکسپرٹ, لیکن ان کی رپورٹ جو ہے پر سی ایڈمیسیبل نہیں ہے جب تک 510 میں امینڈمنٹ نہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا نا جی, اور کوئی کوشچن؟ تھینک یو. ہاں جی, آکولر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ آنکھ. تو آنکھ سے جو دیکھے گا وہ آکولر اکاؤنٹ ہے, وہ جو دیکھنے والے بندے ہیں نا آنکھ سے دیکھنے والے اکرنس کو, وہ آکولر اکاؤنٹ ہے. اور باقی جو دوسرے میڈیکل ہیں وہ جس نے میڈیکل کیا ہے وہ میڈیکل اکاؤنٹ ہے. یہ تو آکولر کا میں نہیں, جس نے وہ آنکھوں سے دیکھا ہے. نہیں لاس سین کے وج ٹکر کے وہ جو ہے نا, اچھا لاس سین کو جب بھی آپ ثابت کریں گے تو پروکسیمیٹی آف ٹائم, پروکسیمیٹی آف ڈسٹینس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہاں انڈیوس کویشچن جو ہیں وہ کسی گواہ کو آپ انکریمنیٹ کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں جی یہ سوال کا جواب دو, تو ایسے کویشچنز جو ہیں وہ اگر پوچھنے ہوں تو بڑے اس کی اگر ہسٹری ہو تو پھر پوچھے جا سکتے ہیں. انڈیوس کویشچن جو ہے, انڈیوس کرنا گواہ کو مطلب کہنا, لیکن اس کے لیے بھی طریقہ ہے, ڈائریکٹ نہ پوچھیں. مطلب انڈیوس کویشچنز کے آپ اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیں گے نا, یہ ہاں وہ طریقہ ہے نا, وہ اپنی فاؤنڈیشن لے کرے نا. ڈائریکٹ آپ کہیں گے مثلا میں اس کو کہتا ہے جنہیں چھری مارتی, اب وہ سڑک کا کنارہ جہاں دور دور تک کوئی دکان نہیں ہے, آبادی نہیں ہے, وہاں چھرا اس کے پاس کیسے آ گیا؟ وہ پھر اس کے لیے پہلے وہ سوال پوچھنا پڑا گا جی پولٹری فارم پہ کام کرتا ہوں گا جی بالکل, میں اتنے پھر وہ مرغیاں بھی ذبح کر کے بیچتا ہوں گا جی بالکل. اب وہ کویشچن کا میں نے فائدہ آگے اٹھایا کہ پھر وہ ایز پر روٹین ہی ہیڈ نائف ڈیگر ود ہم, ادروائز تو وہ پلانڈ مرڈر تھا. پھر میں نے آپ کی ججمنٹ پڑھی ہے اور یہ پوری کلاس جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہے. جی جی دونوں ہی ججمنٹ جی 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 اچھی بات ہے کہ جی جی تھینک یو جی, تھینک یو سر, تھینک یو. سر نے جو ہے وہ بہت خوبصورت اور آسان الفاظ میں جو ہے ہمیں یہ لیکچر جو ہے ڈلیور کیا, سمجھایا. ٹھیک ہے, اور میں سر کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ دیا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اور تھینک یو ایوری باڈی. یہ جو ہے ایک لرننگ کا پروسیجر جو ہے وہ ایک آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. اگر ہم کہیں کہ ایک دن کے اندر ہی ہم جو ہے وہ استاد بن جائیں تو یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. بقول اشرف شریف کے ان کا پنجابی کا شعر ہے, تھوڑا بوتا اڈن والا ہر پنچھی, تھوڑا بوتا اڈن والا ہر پنچھی اپنے آپ نو باز سداؤندا پھردا ہے. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم تھوڑا ریسرچ کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو استاد کہنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میری یہ نوجوان وکلا سے گزارش ہے کہ استادوں کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان سے جو ہے سیکھیں, ان کا ادب کریں, اور یہی ادب احترام جو ہے ہمیں آگے لے کے جائے گا, سوسائٹی کو پروموٹ کرے گا. اور سر نے جس طرح سسٹم کی بات کی تو میں بھی یہ کہوں گا کہ ہمارا سسٹم دوبارہ سے جو ہے اس طرف آئے گا کہ ہم کتابوں کی طرف واپس آئیں گے, بجائے کہ ہم جو ہے کارڈ بانٹیں, سیاست کریں اور دوسرے نعروں کی شکل میں جو ہے اپنے آپ کو ویسٹ کریں. ہمیں جو ہے کتابوں کی طرف جو ہے واپس آنا پڑے گا. اور بقول اقبال, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہو کاری. اور اب جو سارے موتی ادھر جمع ہیں اور ان موتیوں کو جو ہے ایک لڑی میں جو ہے پرونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ لڑی جو ہے وہ عتیق صاحب ہیں. تو میں ان کو جو ہے وہ ان کا اچھے الفاظ میں ان کو جو ہے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو ہے وہ موقع دوں گا. عتیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین بات, میل فیمیل, السلام علیکم.
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا شیڈول کا اس ٹاپک پہ لاسٹ لیکچر تھا. 1 مہینے کا یہ ہمارا ڈپلوما کورس کلاس تھی, ہاؤ ٹو ریکارڈ ایگزامینیشن چیف اینڈ ٹو میک کراس ایگزامینیشن اپون اٹ ان سول اینڈ کرمنل کیسز. کرمنل کیسز کا آج یہاں یہ لاسٹ لیکچر تھا, جو ہمارے نہایت ہی قابل قدر اچھے انسان, اچھے وکیل اور معزز اسپیکر نے آپ کے لیے ڈلیور کیا. آپ نے یقیناً یہاں ہمارے جو 4 لیکچر ہوئے کرمنل کیسز کے حوالے سے سیکھا ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, انشاءاللہ ہوگا آگے بھی, اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے بچوں کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. اگر وہ کرمنل کیسز کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ بھی ہمارے پاس یہ موجود ہیں لیکچر, وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب آپ دلچسپی رکھیں گے, پڑھیں گے اور اپنے کیسز کے حوالے سے بھی پڑھیں گے, تو پھر یہ بہتر ہوتا جائے گا. اور اگلا جو لیکچر ہے وہ سول کورٹ میں ہے, وہ بھی آخری ہی ہوگا سول کیسز کے حوالے سے. ٹاپک وہاں بھی یہی ہے. اس کے بعد ہم ایک موک ٹرائل 1 مہینے کا کریں گے. اس میں بھی اپنے قابل قدر اسپیکر کو بلائیں گے ایز اے پریزائڈنگ آفیسر. جو ہمارے اچھا ڈلیور کرنے والے وکلا ہیں, سینئر ہیں, ان کو ہم ضرور پروموٹ کریں گے. ان سے ضرور ہمارے بچے جو ہیں استفادہ حاصل کریں گے, کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے, سال کی ہوئی ہے, اور وہ تھوڑے وقت میں آپ کو اپنا سب کچھ ڈلیور کر جاتے ہیں. بات صرف یہ ہے دلچسپی کی. تو ہم یہ کام جو ہے نا, میں خاص کر کے اپنے ٹینیور میں یہ جاری رکھوں گا انشاءاللہ. آپ کے لیے یہ شروع کیا تھا, آپ ہی کے لیے یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد موک ٹرائل کا کورس ہوگا, وہ بھی آپ کے لیے ہوگا. آپ آئیے, جو وکلا وہاں ایڈریس کرنا چاہتا ہے, فیملی کیسز پہ ہوگا, وہ رینٹ میٹرز پہ ہوگا, سول پہ ہوگا, کرمنل پہ ہوگا, ادر میٹرز ہوں گے. میل فیمیل وہ آئے, اپنا کیس ریپریزینٹ کرے. وٹنسز بھی وہاں ہوں گے, پریزائڈنگ آفیسر بھی ہوگا, اسٹینو بھی ہوگا, ریڈر بھی ہوگا, پورا یعنی کہ ایک ماحول ہوگا کورٹ کا. وہاں بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو آپ سے گزارش بس یہی ہے, وہ ماضی والی بھائی آپ دلچسپی لیا کریں, زیادہ سے زیادہ ایسی محفلوں میں, ایسے لیکچرز میں جہاں یہ نشست ہوتی ہے وہاں آیا کریں اور اٹینڈ کیا کریں. اپنے آپ کو اچھا وکیل بنائیں. ہمیں بھی اسی میں خوشی ہے, آپ لوگ اچھے وکیل بنیں. آپ کا آنے